صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکرمی سامعین، ہمارے آج کے اس پروگرام کی ایک اہم کڑی اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الجامع الصحیح البخاری کا آخری درس ہے۔ اس اہم فریضے کے لیے ہم جامعہ حاضہ کے بانی و محتمم اور روح رواں واعظ شیریں بیاں حضرت مولانا مفتی قاری احمد علی ساغب فلاحی دامت برکاتہم العالیہ کو زحمت دیتے ہیں کہ آپ استاذ الاساتذہ ہیں، مقبول و محبوب مدرس ہیں، منٹوں میں مجمع کو اسیر کرنے اور گلے گلزار بنانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ہم حضور والا سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ آخری درس کے لیے دعوت پیش کرتے ہیں کہ تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم، تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم، تجھ میں بلبل کی چہک، گل کی مہک سب کچھ ہے۔ ہم اس سال فارغ ہونے والے طلبہ عزیز سے التماس کرتے ہیں کہ بخاری شریف کی آخری روایت کی تلاوت کر کے ان برگزیدہ علماء محدثین سے سند حدیث حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إسكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی گئی ہے اور مجھ کو کہا گیا کہ آخری حدیث کا سبق دینا ہے. حق تو یہ ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ بخاری شریف پڑھائی ہمارے بیٹے مولانا عارف صاحب
دامت برکاتہم شیخ الحدیث مدرسہ حاضہ. حق تو یہ تھا کہ وہی آخری حدیث کو مکمل کرواتے، لیکن انہوں نے میرے حوالے کیا، تو اب یہ آخری حدیث کے بارے میں کچھ باتیں. ویسے یہ بخاری شریف جو کتاب ہے یہ ہم نے پڑھی، یعنی میں نے پڑھی دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں حضرت مفتی بیمات صاحب، حضرت مفتی احمد بیمات مرحوم نور اللہ مرقدہ و مسجدہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ہم نے بخاری ان کے پاس پڑھی. پھر میرا سہارنپور جانا ہوا، سہارنپور میں مظاہر العلوم میں پھر دوبارہ بخاری پڑھی اور مکمل بخاری پڑھی حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ و امیر المؤمنین فی الحدیث کے پاس. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے امام تھے، امیر المومنین تھے حدیث کے میدان میں، انہوں نے جب یہ آخری سبق ہم کو سہارنپور میں پڑھایا تو حدیث کے بعد انہوں نے 3.5 گھنٹے تک اس حدیث پر کلام کیا، 3.5 گھنٹے تک. اور ہم لکھتے گئے. 3.5 گھنٹے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ہم نے 50 سے زیادہ یعنی 52-53 صفحے ہم نے لکھ دیے. اتنی لمبی تقریر انہوں نے کی. تو یہ حدیث بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. ویسے اب جو حدیث کا سبق ہم پڑھیں گے تو بہت سی باتیں ایسی ابھی میری زبان پر آئے گی جو لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا، کیونکہ تقریر ایک الگ چیز ہوتی ہے اور درس ایک الگ ہوتا ہے. تقریر میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری جنتا ہے، جو ہماری پبلک ہے، جو عوام ہے، ان کو سمجھانا ہوتا ہے. باقی درس جو ہے وہ ہر ایک کے پلے نہیں پڑتا، کیونکہ ظاہر بات یہ بچوں نے فارسی پڑھا، اس کے بعد عربی پڑھا، اس کے بعد نحو و صرف پڑھا، فصاحت و بلاغت کو پڑھا، منطق کو پڑھا، اصول تفسیر اور اصول حدیث کو پڑھا. اب جا کر یہ بخاری میں آئے ہیں تو جو زبان میں ہم ان سے باتیں کریں گے وہ اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے ابھی سے معافی چاہتا ہوں، ورنہ لوگ کیا سمجھتے حضرت مفتی صاحب کہ قاری احمد علی بیٹھے ہیں تو پھر وہ بیان کریں گے. بیان نہیں کرنا، بیان الگ چیز ہوتی ہے، درس الگ ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ بچہ جب پڑھ کر مدرسے سے جاتا ہے تو کوئی ایک طالب علم ہوگا وہ اچھا خاصا عربی اول، عربی دوم، عربی سوم یعنی منطق کی کچھ کتابیں پڑھا ہوگا، تیسیر المنطق پڑھا ہوگا، سلم پڑھا ہوگا، شرح تہذیب پڑھا ہوگا. اب پڑھ کر وہ اپنے گھر گیا، چھٹی میں گھر گیا. اب چھٹی میں جب گھر گیا تو بیچارہ ابا وہ کھیتی باڑی کرنے والے، وہ امی بھی بالکل گھر میں، تو وہ بہت خوش ہو گئے کہ ہمارا بیٹا عربی سوم پڑھ کر آیا اور ہمارا بیٹا آدھا مولوی بن کر آیا. تو ابا نے بیٹے کو کہا بیٹا امی کو میں کہتا ہوں، تمہاری امی کو کہتا ہوں آج تم کو انڈا بنا کر دے. تو امی کو کہا ہوگا تو امی نے انڈا بنا کر دی. اب وہ بیٹا چونکہ وہ تو منطق پڑھ کر آیا تھا اور اس کو بتانا تھا کہ میں کچھ پڑھ کر آیا ہوں. جب وہ انڈا سامنے آیا تو ابا کو کہتا ہے ابا یہ انڈے کتنے ہیں؟ ابا نے کہا ایک ہی ہے. بھائی تمہاری امی نے ایک انڈا بنایا تو وہ ایک انڈا ہے. کہا نہیں ابا 2 ہے. تو ابا نے کہا تم عجیب بات کرتے ہو، ہم دیکھ رہے کہ انڈا ایک ہی بنا ہوا ہے. ارے تمہاری امی نے ابھی تو بنایا اور ایک ہی انڈا. کہتا نہیں ابا 2 ہے. ابا نے کہا تم مدرسے میں گئے کہیں پاگل تو نہ ہو گئے کہ ایک انڈا بنا اور تم 2 کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں ابا ہمارے مدرسے میں سکھایا گیا ایک عہد ذہنی، ایک عہد خارجی. ایک معہود ذہنی ہوتا ہے، ایک معہود خارجی ہوتا ہے. یہ 2 انڈے ہیں، ایک میرے ذہن میں ہے اور ایک سامنے ہے. وہ ابا بھی کھیتی باڑی کرنے والا تھا، وہ انڈے کی پلیٹ کو کھینچا، کہا خارجی میں کھا لیتا، ذہنی تو کھا لینا. تو اب یہ معہود ذہنی نے معہود خارجی، یہ بچے مولانا اتنے عجیب و غریب بچے ہوتے ہیں. ابھی میں نے دیکھا اب یہ بچے کا نام اخلاص نام ہے. اخلاص نام ہے نا تمہارا؟ ہاں. تو ابھی 2-4 دن پہلے ہی میں نے پڑھا کہ وہ کوئی مولانا نئے مولانا آئے ہوں گے، اب انہوں نے بچوں کا نام پوچھنا شروع کیا تو ایک بچے نے کہا میرا نام اخلاص. تو مولانا نے کہا چلو تم سورہ اخلاص پڑھو. تو بچے نے پڑھ دی قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب 2-4 کے بعد ایک بچہ بیٹھا تھا، اس کا نام تھا یاسین. وہ گھبرایا کہ اب یہاں مولانا کہیں گے یاسین پڑھو، یاسین کے 5 رکوع تو یاد نہیں. تو مولانا جاتے جاتے کہا چلو بیٹا تمہارا نام کیا؟ اس کا نام یاسین تھا. کہنے لگا ابا اماں نے نام یاسین رکھا ہے، باقی بچے میرے کو کوثر کہتے ہیں، نہ آتے نہ کل کوثر فصل. تو بچے بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. خیر اب یہ بخاری شریف کا آخری، یہ بخاری شریف اللہ کی قسم اتنی پیاری کتاب ہے، اتنی پیاری کتاب ہے، اتنی پیاری کتاب ہے کہ یہ بخاری شریف جو مکمل 2 جلدوں میں تقریباً 7,000 سے زیادہ روایات
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیے، 60,000 سے زیادہ، 7,275 مجھے برابر یاد نہیں، مگر ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 6 لاکھ روایتوں میں، یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس 6 لاکھ حدیثیں تھی، ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے اپنی کسوٹی اور اپنے شرائط پر لا کر 7,000 سے زیادہ حدیثوں کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا۔ ہم تو بڑے نکمے ہیں، ورنہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کوئی بھی حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا نہیں، پہلے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اس حدیث کو لکھا، پھر وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دوسری حدیث کو لکھا۔ مطلب سیدھی بات ہے کہ 7,000 سے زیادہ مرتبہ امام بخاری نے وضو کیا، اور 7,000 مرتبہ سے زیادہ امام بخاری نے 2 رکعت نفل پڑھی۔ اس کے بعد میں یہ کتاب بخاری ہمارے سامنے آئی، اسی لیے کہنے میں کوئی تردد نہیں کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر قرآن پاک کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، کتاب محمد ابن اسماعیل البخاری، سب سے صحیح کتاب قرآن پاک کے بعد اگر کوئی ہے تو یہ بخاری شریف ہے۔ میرے یہ پیارے 7 بچوں، آپ نے الحمدللہ یہ بخاری شریف کو مکمل پڑھا اور بہت اچھے انداز میں پڑھا، اور پڑھانے والے مولانا عارف صاحب نے بھی بہت محنت کے ساتھ، کاوشوں کے ساتھ، کوششوں کے ساتھ، مولانا حضرت مفتی صاحب، یہ ہمارے مولانا عارف صاحب کبھی عصر بعد پڑھائے، کبھی مغرب بعد پڑھائے، کبھی عشاء کے بعد پڑھائے، اور بہت پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اور میں پبلک کو اور سارے لوگوں کو بتا دوں، یہ بخاری اتنی پیاری کتاب ہے، اتنی پیاری کتاب ہے کہ ایک بہت بڑے امام گزرے، علامہ طیالسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طیالسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، علامہ طیالسی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، حضرت ابو بکر بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے، حضرت عثمان بھی ہے، حضرت علی بھی ہے۔ یعنی وہ کتنا پیارا خواب ہوگا جس میں اللہ کے رسول بھی آئے اور چاروں خلفاء اربعہ، حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی بھی ہے۔ تو علامہ طیالسی کہتے ہیں میں نے خواب میں پوچھا آپ سب کیا کر رہے ہو؟ تو سب نے کہا ہم ایک شخصیت کا انتظار کر رہے۔ تو علامہ طیالسی نے خواب میں کہا آپ سے بڑھ کر کون شخصیت ہوگی؟ آپ اللہ کے رسول ہے، یا ابو بکر ہے، یا عمر ہے، یا عثمان ہے، یا علی ہے، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان سے بڑھ کر کون سی ہستی ہوگی؟ تو کہا نہیں وہ ہستی آ رہی ہے۔ علامہ طیالسی فرماتے اللہ کی قسم میں نے خواب میں دیکھا یہ انتظار کر رہے تھے اور سامنے سے امام بخاری تشریف لا رہے تھے۔ تو یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ابو زید مروزی رحمت اللہ، بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ بھی حدیث کے امام تھے، محدث تھے، بہت ساری حدیثوں کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن یہ بھی سوئے رات کو، ابو زید مروزی رات کو سوئے، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ہمارے نبی نے بہت مبارکبادی دی کہ ابو زید مروزی تم بہت حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہو اور تم میری باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہو، لیکن میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے؟ یعنی اللہ کے رسول فرما رہے اے ابو زید میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو حضرت ابو زید مروزی نے کہا میں تو حدیثیں پڑھاتا ہوں، آپ ہی کی باتیں پڑھاتا ہوں، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ کہا محمد ابن اسماعیل نے جو بخاری شریف لکھی ہے یہ سمجھو کہ وہ میری خود کی کتاب ہے۔ تو یہ کتاب کی نسبت بہت اونچی ہے۔ اللہ یہ کتاب سے برکت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر آپ لوگوں نے سب نے روایت تو پڑھ لی ماشاءاللہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخری حدیث بیان کر رہے، باب قول اللہ ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ، جس کا ترجمہ یہ کہ قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، اللہ کے ہاتھ میں قیامت میں ترازو ہوگا، فلا تظلم نفس شیئا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے ہے وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ قیامت میں اللہ اس کو پیش کریں گے۔ اور اللہ فرماتے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم سے بڑھ کر انصاف کرنے والا، حساب لینے والا کون ہوگا؟ تو امام بخاری آخری حدیث یہ لا کر ہم کو آخرت کی طرف ہمارے ذہن کو موڑ رہے ہیں کہ پیارے بچوں اور جتنے پڑھنے والے اور پڑھانے والے، یاد رکھو قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، اور جس کا نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، برائی کا پلہ اللہ معاف کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ خیر یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، یہ موازین جو ہے جمع ہے، الموازین یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے میزان۔
اور جو واحد میزان اس میں بھی تعلیل ہوئی، آپ نے بہت پہلے عربی اول میں پڑھا ہوگا کہ میزان اصل میں میوزان تھا، واو ساکن ما قبل کسرہ، واو کو یا سے بدل دیا تو ہو گیا میزان، اور پھر میزان کی جمع ہو گئی موازین۔ اب یہاں ایک اعتراض ہے جس کے محدثین نے بہت جوابات دیے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ موازین یہ جمع ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں بہت سے ترازو ہوں گے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، یعنی اللہ فرماتے ہم بہت سے ترازو رکھیں گے، اور بعض حدیثوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ایک ہی ترازو ہوگا، تو بہت ترازو ہوں گے یا ایک ترازو ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ترازو تو ایک ہی ہوگا۔ ہاں بچے سمجھے، اللہ کے ہاتھ میں ترازو تو ایک ہی ہوگا، لیکن وہ ترازو اتنا وسیع ہوگا، اتنا لمبا ہوگا، اتنا چوڑا ہوگا، اتنا کشادہ ہوگا کہ وہ ایک ترازو کئی ہزار ترازو کے مماثل ہوگا۔ ترازو تو ایک ہی ہوگا اللہ کے پاس، لیکن اس کی لمبائی کو، اس کی طوالت کو، اس کی چوڑائی کو، اس کے عرض کو، اس کے کشادگی کو دیکھ کر قرآن کریم نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ کہ بہت سے ترازو ہوں گے، اور حقیقت میں ترازو اتنا لمبا چوڑا ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں پر اگر ترازو بولتے نا تو ہم کو وہ دکانوں کا ترازو یاد آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دکان والا یوں اٹھا لیتا ہے، ایک پلہ ادھر ہوتا ہے، ایک پلہ ادھر ہوتا۔ اللہ کا ترازو ایسا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، کون حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے تمنا کی کہ اللہ مجھے ترازو دیکھنا ہے، اللہ قیامت میں جو ترازو آپ کے ہاتھ میں ہوگا وہ مجھے دیکھنا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے داؤد تم دیکھ نہیں پاؤ گے، ترازو بہت بڑا ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بتا دینا، اگر تو بتائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور اللہ تیرا کوئی نقصان بھی نہیں، اللہ یہ بتا دینا کہ قیامت میں آپ کے ہاتھ میں ترازو کیسا ہوگا۔ اللہ نے فرشتوں کو فرمایا پردہ اٹھاؤ، جیسے پردہ اٹھا اور جو قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا وہ ترازو سامنے آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھا وَخَرَّ داؤد صَعِقًا، حضرت داؤد بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے ترازو کو دیکھ، اس سے سوچو کتنا لمبا، کتنا چوڑا، کتنا وسیع ہوگا۔ اس کی چوڑائی اور لمبائی کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، کون سا صیغہ لائے؟ جمع کا صیغہ لائے۔ اس لمبائی چوڑائی کو دیکھ کر آپ کو معلوم ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو جب ہوش آئے نا تو کہا اللہ اب نہیں دیکھنا ترازو، ایک مرتبہ تو بے ہوش ہو گیا، اب ترازو نہیں دیکھنا، اللہ آپ کا ترازو بہت بڑا ہے، اللہ آپ قیامت میں جو تولنے والا ترازو ہے آپ کا بہت بڑا، لیکن اللہ یہ بھرے گا کیسے؟ کیونکہ اتنا بڑا ترازو ہم کتنی نیکی کریں گے جب جا کے وہ ترازو بھرے گا؟ بھائی نیکی کا پلہ کہاں سے کہاں تک ہوگا، تو یہ بھرے گا کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص ایک کھجور اللہ کے راستے میں دے دے، کسی غریب کو دے دے، کسی مسکین کو دے دے، کسی یتیم کو دے دے، کسی فقیر کو دے دے، کسی لاچار مجبور کو ایک کھجور دے دے، اللہ فرماتے میری قسم اتنے بڑے نیکی کے پلے کو میں نیکیوں سے بھر دوں گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو خیر ترازو بہت بڑا ہے، اس لیے جمع کا صیغہ لائے الموازین۔ اچھا بعض علماء نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ یہاں جمع لائے نا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، بہت سے ترازو ہوں گے، تو اس سے مراد ہر امت کا ترازو الگ الگ ہوگا، یعنی ترازو تو ایک ہی ہے لیکن امت کے اعتبار سے سب کا ترازو الگ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کا ترازو الگ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ترازو الگ، حضرت موسیٰ کی قوم کا ترازو الگ، حضرت عیسیٰ کی قوم کا ترازو الگ، یعنی 1,24,000 پیغمبر آئے، کم زیادہ جتنے پیغمبر آئے سب کے ترازو، ہر امت کا ترازو الگ الگ ہوگا۔ اس کو تعبیر کیا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، بہت سے ترازو ہوں گے، یعنی حقیقت میں ایک ہوگا لیکن امت متعدد ہوگی، اس کے اعتبار سے الموازین کہا۔ اور ایک تیسرا جواب یہ بھی دیا ہے، اللہ بہتر جانے، لیکن یہ جواب بھی دیا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ کہ افراد کے اعتبار سے ترازو الگ الگ ہوں گے، اس لیے کہ بھائی مسلمان سبھی ہیں ماشاءاللہ، جیسے یہاں بھی سب بیٹھے سبھی مسلمان ہیں، سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عمل کے اعتبار سے ہر ایک کا ترازو الگ الگ ہوگا۔ بھائی مسلمان 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ادنا ہوگا تو اس کا ترازو الگ ہوگا، ایک اوسط درجے کا مسلمان ہوگا اس کا ترازو الگ ہوگا، ایک اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوگا اس کا ترازو الگ ہوگا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی پھر ترازو کے طبق اور طبق ہوں گے، اس طرح طبق ہوں گے کہ بھائی نماز کا
کا ترازو الگ ہوگا، زکوٰۃ کا ترازو الگ ہوگا، اور اسی طریقے سے روزے کا ترازو الگ ہوگا، حج بیت اللہ کا ترازو الگ ہوگا. تو الگ الگ جوابات دے کر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس ایک ہی ترازو ہے جو بہت ہی لمبا چوڑا ہے. اس کی لمبائی چوڑائی کو دیکھ کر یا الگ الگ امتوں کو دیکھ کر یا الگ الگ انسان کو دیکھ کر، الگ الگ مسلمان کی حیثیت کو دیکھ کر یہاں جمع کا صیغہ لائے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اچھا یہ تو ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف والا ترازو رکھیں گے. بھائی قیامت کے دن اللہ القسط کے معنی انصاف والا ترازو رکھیں گے. اچھا وہ ترازو میں ہوگا کیا؟ بھائی وہ ترازو میں ہوگا کیا؟ تو امام بخاری اس کا جواب دے رہے، دفع دخل مقدر. امام بخاری جواب دے رہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ وہ جو ترازو اللہ کے پاس ہوگا، ہم قیامت کے دن ہمارے جتنے اعمال اور ہمارا جتنا بولنا اللہ سب قیامت میں تولیں گے. ہم نے جتنے بھی عمل دنیا میں کیے ہیں، اچھے کیے یا برے کیے، ہم جو بول بولے، اچھے بول بولے یا غلط بول بولے، اللہ قیامت میں سب کا ترازو کریں گے، سب کا حساب کتاب لیں گے. اور آمین کہو کہ نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے تو جنتی ہو جائیں گے، ورنہ جہنمی ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. تو اللہ اعمال کو بھی تولیں گے. اور کس کو تولیں گے؟ ہم جو بولتے ہیں اس کو بھی. تو یہاں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم تو بولتے ہیں، وہ بات تو ختم ہو گئی، اللہ تولیں گے کیسے؟ جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، میری بات ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو تولیں گے کیسے؟ بھائی تولنا ایسی چیز کو ہوتا ہے جس کو جوہر کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے جوہر جس کی جمع جواہر، ایک ہوتا ہے عرض جس کی جمع آراز. اب جیسے کتاب کو تولنا ہے، آرام سے تولے، آپ اس کو ترازو پہ رکھیں، اس کا وزن آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 کلو کی ہے کہ 2.5 کلو کی ہے. تو یہ جوہر ہے، اس کو تولا جا سکتا ہے. لیکن آدمی جو بولتا ہے، یہ بولا ختم، یہ بولا ختم، اس کو اللہ کیسے قیامت میں تولیں گے؟ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا جواب دیا کہ یہ سوال ہمارے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو جوہر کو بھی تولیں گے، عرض کو بھی تولیں گے، جواہر بھی تولے جائیں گے، آراز بھی تولے جائیں گے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے اوپر کوئی کام بھاری اور مشکل نہیں. اور دوسرا جواب ہے کہ نہیں، ہم جو بولتے ہیں نا وہ بھی تولا جا سکتا ہے. وہ کیسے تولا جائے گا؟ تو ہم کہتے ہیں آج مشینری بتا رہی ہے کہ ایسی چیزوں کو بھی تولا جاتا. جیسے دیکھو یہ مسجد میں ایئر کنڈیشن لگے ہیں، اگر ہم یہ ایئر کنڈیشن شروع کریں، اس کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا، مشین اس کو تول رہی ہے. آج کا سافٹ ویئر دیکھو، آج کا کمپیوٹر دیکھو، آج کے ہمارے موبائل دیکھو، بہت ساری چیزوں کو جمع کر دیتے ہیں اور اس کا وزن کیا جاتا ہے، اس کو تولا جاتا ہے. تو جب آج کی دنیا کی مشینری آراز کو تول لیتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تولے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. اس کو کہا وَأَنَّا کیا لکھا ہے؟ وَأَنَّا اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کا قول بھی تولا جائے گا. اور آگے ہے وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک کلمہ آیا القسط، اس کا ترجمہ ہے العدل یعنی انصاف کرنا، بالرومیہ رومی زبان میں. اب یہاں میں نے کہا نا میرے استاد جو ہے امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت شیخ یونس صاحب دامت رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اتنی لمبی تقریر کی کیونکہ القسط یہ رومی زبان کا لفظ ہے. تو ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے بھائی، بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ قرآن کریم مکمل عربی ہے یا قرآن کریم میں کوئی باہر کا کلمہ بھی لایا گیا، کوئی اور زبان کا کلمہ بھی لایا گیا؟ ایسا ہوا ہے قرآن میں یا نہیں ہوا؟ یعنی قرآن میں تمام کلمات عربی ہے یا قرآن معرب ہے؟ معرب کا مطلب ہے کہ پہلے وہ کلمہ کسی اور زبان میں تھا، پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کر کہاں لایا گیا؟ عربی. تو امام مجاہد تو یہی کہہ رہے کہ القسطاس کا جو لفظ ہے جس کے معنی انصاف کرنا، بالرومیہ، یہ کون سی زبان کا ہے؟ رومی زبان کا. بعد میں اس کو کون سی زبان میں استعمال کیا گیا؟ عربی زبان میں. اور اس سے قرآن کی فصاحت اور بلاغت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. سب سے اچھا مقرر آپ کس کو کہیں گے؟ بیان کرنے والا کس کو کہیں گے؟ جو بیان کرتے وقت اردو میں بھی بات کر رہا ہے، عربی بھی ساتھ میں لا رہا ہے، انگلش بھی ساتھ میں لا رہا ہے، ہندی بھی ساتھ میں بول رہا ہے، مراٹھی بھی ساتھ میں بول رہا ہے. آپ بیان کے بعد کہیں گے یہ اتنا اچھا بیان کرنے والا تھا جس کو کئی زبانیں آتی تھی. تو اسی طرح قرآن کریم بھی، ویسے قرآن کریم مکمل عربی میں ہے مگر
مگر کچھ کلمات ایسے ہیں جو عربی نہیں تھے، پھر بعد میں اس کو کیا بنا دیا گیا؟ عربی بنا دیا گیا۔ اسی میں سے امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کون سا کلمہ ہے؟ القسطاس، جس کے معنی ہے العدل، انصاف کرنا، بالرومیہ، اور یہ کون سی زبان کا کلمہ ہے؟ رومی زبان کا۔ خیر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن میں دوسری زبان کے کلمات آئے یا نہیں آئے۔ ویسے دوسری زبانوں میں بھی ایسا ہوا ہے، جیسے ہم کسی زمانے میں انگلش پڑھتے تھے تو انگلش میں ماں کو کیا کہتے؟ انگلش تو آپ نے بھی پڑھی نا، کیا کہتے انگلش میں؟ مدر کہتے۔ فارسی زبان کو اٹھاؤ، ماں کو کیا کہتے ہیں؟ مادر۔ معلوم ہے انگلش والوں نے وہیں سے چوری کی۔ ہاں دلاور بھائی، آپ تو انگلش یو کے رہنے والے نا، تو انہوں نے چوری کی ہے۔ ہمارا کوہ نور چوری کر لیا نا، اب کیا چوری کرنا باقی رہا؟ ہاں تو فارسی پرشین لینگویج میں ماں کو کہتے ہیں مادر، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مدر۔ اسی طرح فارسی زبان میں باپ کو کہتے ہیں پیدر، اسی سے انگلش والوں نے چرایا اور ہو گیا فادر۔ تو ایسے بہت سارے کلمات ہوتے۔ ہمارے استاد مرحوم مولانا ابرار صاحب تھے نا، وہ تو بہت مزاح والے تھے اور بہت اچھے استاد تھے ہمارے، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرماوے۔ مرحوم مولانا ابرار صاحب دلیاوی، وہ ایک دن مجھے کہتے، میں ایسا کلاس میں بیٹھا تھا، ایسا پنکھا چل رہا تھا، مجھے کہتے اس کو پنکھا کیوں کہتے؟ اس کو پنکھا؟ میں نے کہا حضرت میرے کو کیا معلوم، سارے لوگ اس کو پنکھا کہتے تو ہم بھی پنکھا کہتے۔ نہیں، یہ پنکھا نہیں، اصل میں تھا پون کھا۔ پون ہندی میں ہوا کو کہتے ہیں، پون کھا یعنی ہوا کھا، تو یہ بن گیا پنکھا۔ پھر ایک مرتبہ میں ان کے پاس پانی لے کر آیا تو گلاس تھا، وہ کانچ کا گلاس تھا، مجھے کہنے لگے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا گلاس۔ تو کہتے اس کو گلاس کیوں کہتے ہیں؟ میں سوچا حضرت یہ تو آپ ہی کو معلوم کہ اس کو گلاس کیوں کہتے ہیں، باقی ہمارے باپ دادا سب اس کو گلاس کہتے ہیں۔ کہا یہ گلاس کو گلاس اس لیے کہتے ہیں، گلے کی آس، گلا جو ہے نا گلا، اس میں جب پانی کی آس ہوتی ہے تو یہ اس کو بجھاتا ہے، اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ گلاس۔ تو ایسا بہت زبانوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک خیر عربی زبان میں قرآن عربیہ غیر ذی عوج لعلہم یتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا قرآن عربی میں، لیکن کچھ کلمات ایسے ہیں جو کسی اور زبان میں، جیسے عبرانی زبان کا کوئی کلمہ، کوئی سریانی زبان کا کلمہ، کوئی رومی زبان کا کلمہ، وہ پھر قرآن پاک میں آ گیا تو وہ بھی عربی ہو گیا۔ اور یوں کہہ دو حکم اکثر حکم الکل، جب اکثر قرآن عربی میں ہے تو کہہ دو کہ پورا قرآن کون سی زبان میں ہے؟ عربی میں ہے۔ آگے کہتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ، اب پھر کہتے ہیں القسط مصدر المقسط وهو العادل، یعنی مقسط کے معنی انصاف کرنے والا۔ بھائی قسطن کے معنی انصاف اور المقسط کے معنی انصاف کرنے والا۔ یہاں بھی ایک سوال ہوتا ہے، یہ بھی نحوی سوال ہے جو کسی کے پلے نہیں پڑے گا، کیونکہ یہاں کہتے ہیں القسط مصدر المقسط، کس کا مصدر ہے؟ مقسط کا، حالانکہ مقسط کا مصدر قسط نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا ثلاثی مزید میں اقسط یقسط اقساطا، معلوم ہوا کہ مقسط کا مصدر اقساط ہوتا ہے۔ ہاں اقسط یقسط اقساطا، مقسط انصاف کرنے والا، اس کا مصدر کیا ہوگا؟ اقساط۔ لیکن یہاں پر کہا القسط مصدر المقسط، تو سوال ہوتا ہے امام بخاری ایسا کیوں کہہ رہے کہ قسط مصدر مقسط ہے، حالانکہ مصدر مقسط تو اقساط ہے، پھر قسطن کیوں کہا؟ تو اس کا جواب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ دیتے ہیں کہ یہ قسط جو ہے نا مصدر المصدر ہے، مصدر کا بھی مصدر، کہ ثلاثی مجرد میں یہ مصدر ہے، اور ثلاثی مجرد کا مصدر وہ گویا مصدر المصادر ہے، تمام مصدروں کا مصدر ہے۔ تو اس اعتبار سے القسط مصدر المقسط، اور مقسط کے معنی انصاف کرنے والا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اس کو سمجھو بچوں، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ اب تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ قسطن کے معنی انصاف۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ القسط، اللہ فرماتے ہم ترازو رکھیں گے اور وہ ترازو کیسا ہوگا؟ القسط، انصاف کرنے والا ہوگا۔ اب سمجھو عربی زبان اتنی پیاری اور اتنی اچھی زبان ہے، اتنی پیاری اور اتنی دقیق زبان ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کی زبان ہے، یہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اتنی پیاری زبان ہے کہ عربی زبان میں کچھ کلمے ایسے ہیں جس کے دو ترجمے ہیں، بھائی کلمہ ایک اور ترجمے دو، اور پھر دونوں ترجمے میں تضاد اپوزیشن ہوتا ہے۔ جیسے یہ قسطن کا لفظ، بھائی قسطن ایک ہی کلمہ ہے قسطن، جس کا ایک ترجمہ انصاف کرنا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، مانے انصاف کرنا۔ آگے کہتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اس کا دوسرا ترجمہ ہے ظلم کرنا۔ تو کلمہ ایک قسطن
ترجمے کتنے؟ 2، اور دونوں ترجمے میں اپوزیشن، ایک ترجمہ انصاف کرنا اور ایک ترجمہ ظلم کرنا، اور قرآن میں دونوں کا استعمال ہوا۔ قرآن میں انصاف کرنے کے لیے یہ آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہاں ترجمہ کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت میں ترازو رکھیں گے جو انصاف کرنے والا ہوگا۔ اور آپ پارہ نمبر 29 میں جائے، سورہ جن میں اللہ فرماتے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ تو وہاں بھی قسطن ہے، لیکن وہاں ترجمہ ظلم، یہاں قسطن ہے، یہاں ترجمہ انصاف۔ تو یہ عربی زبان کی فصاحت کہو، بلاغت کہو، طلاقت کہو، سلاست کہو، کہ اللہ استعمال کرتے کلمہ ایک ترجمہ انصاف اور ایک ترجمہ ظلم کرنا۔ تو ایسا ہوتا ہے، اس لیے عربی زبان کو سیکھنا، سمجھنا اور اس کے بعد بیان کرنا، اس کے بعد قرآن کی تفسیر کرنا۔ کچھ لوگ تھوڑا موڑا پڑھ لیتے ہیں، کیا ایک آدھ 2 مرتبہ جماعت میں چلا گیا اور اس کے بعد آ گیا اور اس کے بعد پھر قرآن کی تفسیر کرے، تو نہیں ہو سکتا، اس میں بہت کچھ سیکھنا پڑتا۔ اب جیسے دیکھو نا، یہ ایک ہی کلمہ ہے قسطن، اور اس کے 2 ترجمے ہیں اور دونوں ترجمے میں آپس میں اپوزیشن ہے۔ اچھا، یہاں تو ایک کلمہ ہے، باقی آپ قرآن میں ایک اور کلمے کی طرف جاؤ، جو ترجمہ ہے، جو کلمہ ہے عدلن، بولو کیا؟ عدلن۔ تو عدلن کے معنی بھی انصاف کرنا، اور ایک عدلن کے معنی آتے حق سے اپنے چہرے کو ہٹا دینا، سچی بات سے اپنے چہرے کو ہٹا دینا۔ آپ کو معلوم ہے حجاج ابن یوسف بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے۔ اب حضرت عبداللہ ابن زبیر تو بہت اونچے صحابی ہے۔ اب حجاج بلائے اور حجاج نے بلا کر کہا، عبداللہ ابن زبیر سے کہا، آپ نے مجھے کیسا پایا؟ آپ نے مجھے کیسا پایا؟ اب بڑا مشکل معاملہ، اگر حضرت عبداللہ ابن زبیر سچ بولے کہ حجاج تو ظالم ہے، تو نالائق ہے، تو کمینہ ہے، تو حجاج کہے گا اتنی گردن اڑا دو، قتل کر دو، کیونکہ حجاج نے ویسے بھی 1 لاکھ تو قتل کیے تھے، 1 لاکھ میں ایک اور بڑھ جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لیے بڑا مسئلہ کہ اگر میں سچ کہوں گا تو گردن اڑ جائے گی، اور اگر جھوٹ کہوں گا تو ایک صحابی جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ تو حجاج ابن یوسف بار بار پوچھے عبداللہ ابن زبیر سے، بتاؤ میں کیسا ہوں، بتاؤ میں کیسا ہوں، حالانکہ وہ تو بہت بڑا ظالم تھا، اور بار بار پوچھے بتاؤ میں کیسا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی کتنی قرآن پر نظر ہوگی، فرمایا انت قاسط و عادل، انت قاسط و عادل، پورا مجمع سمجھا کہ او تعریف ہو گئے، انت قاسط انصاف کرنے والا، عادل کے معنی بھی انصاف کرنے والا، یعنی حجاج تو پورا انصاف کرنے والا۔ لیکن حجاج سمجھ گیا، کیونکہ حجاج بھی خود بہت بڑی عربی جانتا تھا، وہ سمجھ گیا، بہت بڑی گالی دے کر گیا۔ اس وقت تو حجاج نے کچھ نہیں کہا، بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہا، تعریف کی تھی کہ برائی کی تھی؟ کہا اب میں نہیں مانوں گا، تلوار ہاتھ میں نہیں ہے، بولو تعریف کی تھی کہ برائی کی تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا برائی کی تھی، میں نے پہلے کہا تھا انت قاسطن، قاسطن کے معنی ظالم، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور میں نے عادل کہا تھا، عادل کے معنی انصاف کے تو آتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، لیکن عدل کے معنی حق سے ہٹنے کے بھی آتے، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یعدلون، جو لوگ کافرین ہیں وہ اپنے رب سے یعدلون، یعنی حق بات کو دیکھ کر چہرہ پھیر دیتے گئے۔ تو کہا میں نے تمہاری برائی کی تھی، قاسط کہہ کر یہ کہا تھا کہ تیرے سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور عادل سے یہ کہا تھا کہ تو حق سے ہٹا ہوا ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ وہی ہو سکتا، ورنہ ہم لوگ اگر قرآن پاک ایسا ڈائریکٹ ترجمہ پڑھ لے اور ڈائریکٹ تفسیر کر لے تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ مدرسے میں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، 10-10 12-12 سال نکالنے پڑتے ہیں، اپنی مرضی کا کھانا چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی مرضی کا پینا چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ جتنے بھی مدرسے کے بچے مہمانان رسول ہیں، بڑی تکلیفوں کے بعد، ورنہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ بڑے بڑے صحابہ جن کی زبان عربی تھی، بولو جن کی زبان، پھر بھی وہ قرآن پاک نہیں سمجھ پاتے تھے، بڑے بڑے صحابہ۔ تو معلوم ہے وہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو قرآن کریم میں آیت آئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ روزے کے بارے میں بتایا کہ روزہ کا ٹائم کب شروع ہوگا، خیط ابیض اور خیط اسود، یعنی اللہ نے تعبیر کیا روزہ کا وقت شروع ہونے کو اور روزے کا وقت ختم ہونے کو، سفید دھاگا اور کالا دھاگا۔ بھائی خیط ابیض مانے سفید دھاگا، خیط اسود مانے کالا دھاگا۔ ایک بڑے صحابی حضرت عدی، انہوں نے کیا کیا معلوم، اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے، ایک سفید والا اور ایک کالا والا، اور کہا میرا روزہ شروع ہو گیا۔ اب ان کی بیوی آوے، بھائی تم روزہ کب ختم کرو گے، کب ختم کرو گے؟ کہا قرآن نے کہا ہے جب تک سفید کالا نہیں ہو جاوے، کالا سفید نہیں ہو جاوے۔
اب حیران ہو گئے، گھنٹے کے گھنٹے گزر گئے، وہ سفید دھاگا ویسا ہی، کالا دھاگا ویسا ہی، نہ سفید کالا ہونے والا نہ کالا سفید ہونے والا۔ بہت دیر ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، اللہ کے رسول بہت مسکرائے، کہا یہاں دھاگا مراد نہیں ہے، خیط ابیض اور خیط اسود سے صبح اور رات مراد ہے، ایک جگہ روشنی مراد ہے، ایک جگہ اندھیرا مراد ہے، وہ اللہ نے اس کو سفید دھاگے اور کالے دھاگے سے تعبیر کیا۔ ہمارے نبی اتنا مسکرائے اور حضرت عدی کو بلا کر کہا ان وسادتک لعریضۃ، تیرا تکیہ تو بہت چوڑا ہے، تیرے تکیے کے نیچے رات بھی آ گئی، دن بھی آ گیا، سفید دھاگا بھی آ گیا، کالا دھاگا بھی آ گیا۔ تو مطلب ہے کہ یہ عربی زبان ہے، اور یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ بہت ہی پیارا کلمہ ہے القسط، جو جس کا ایک ترجمہ انصاف کرنا ہوتا ہے تو دوسرا ترجمہ ظلم کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے میں تمام سے کہوں گا اپنے بچوں کو مدرسے میں لاؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، عالم بناؤ، تب جا کر اس کا علم مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تو حدیث ہے، وبی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمار بن قعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث ہم سب کو سمجھنا ہے کہ دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے۔ بولو دو کلمے، یہ سب بولیں گے ساتھ میں، دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور وہ کلمے کیسے ہیں؟ کہا زبان پر بہت ہلکے ہیں، بولو زبان پر بہت ہلکے پھلکے، یعنی بولنے میں بہت ہلکے ہیں، لیکن ترازو میں بہت بھاری ہے۔ وہ اللہ کا ترازو اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا ترازو، جیسے میں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام ترازو کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اتنا بڑا ترازو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا جو ترازو ہے، اگر ایک ترازو میں 7 آسمان رکھے جائے، ایک ترازو میں 7 زمینیں رکھی جائے تو بھی ترازو اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ تو اتنا بڑا ترازو ہے، تو دو کلمے ابھی ہم پڑھیں گے جو اللہ کو بہت پسند ہے اور زبان پر ہلکے ہلکے، اور ترازو میں بہت بھاری ہے۔ کون سے دو کلمے؟ پڑھو ساتھ میں، سبحان اللہ وبحمدہ ایک اور سبحان اللہ العظیم 2۔ یہ دو کلمے ہم سب کو، پڑھنے والے بچوں کو تو یاد ہی ہے، پڑھانے والوں کو بھی یاد ہے، باقی سب کو یہ دو کلمے یاد رکھنا چاہیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابھی میں نے کولہاپور میں درس بخاری ختم کیا ابھی 2 روز پہلے، تو میں نے کہا سب لوگ، مجمع بہت تھا، تقریباً 20-25 ہزار لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ یہ دو کلمے یاد کرو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر میں نے پوچھا یاد ہو گیا؟ تو کچھ نے کہا یاد ہوا، کچھ نے کہا یاد نہیں ہوا۔ میں نے کہا اب میں ایک حدیث ایسی سناتا ہوں، سب لوگ یاد کریں گے، یاد نہیں کریں گے، مفتی صاحب پوچھ کے جائیں گے کہ وہ بتانا نا وہ کیا تھا، بتانا نا وہ کیا تھا۔ اب میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سب سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، صحابہ کرام بیٹھے، اتنے میں ایک صحابی آئے بہت غریب، یعنی جب وہ آئے نا تو ان کا کپڑا یہاں ناک سے شروع ہوتا اور یہاں ٹخنے پر ختم ہو جاتا، اور ان کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ 1-2 دن ہو گئے کھانا وانا کھائے نہیں ہے، بہت غریب صحابی۔ وہ جیسے آئے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی بھر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا حال ہے تمہارا، کیا حال ہے، تمہارے کپڑے، تمہارا کھانا؟ تو وہ صحابی نے روتے روتے جواب دیا، الدنیا ادبرت عنی، کہ دنیا میرے سے بہت پیچھے چلی گئی۔ کہا اللہ کے رسول بہت محنت کرتا ہوں، بہت مزدوری کرتا ہوں، بہت جفا کشی کرتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول میرے کھانے میں برکت نہیں، بیوی کو کھلایا تو میں بھوکا رہ گیا، بچوں کو کھلایا تو ہم میاں بیوی بھوکے رہ گئے، مطلب ہے کہ میری روزی میں برکت نہیں۔ یہاں بہت سارے ہوں گے جن کو یہ شکایت ہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اچھا تمہاری روزی میں برکت نہیں ہے تو تم وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے ہو جو آسمان کے فرشتے پڑھتے، وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے ہو جو حضرت جبرائیل پڑھتے، وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے ہو جو اللہ کے سارے نیک بندے پڑھتے ہیں؟ اور ہمارے نبی نے فرمایا وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے ہو جو خود نبی پڑھتے ہیں، بولو سبحان اللہ، جو نبی، وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے وہ کون سی تسبیح؟ تو یہی تسبیح بتائی، بولو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لیکن اس میں 2 چیزیں ہمارے نبی نے بڑھا دی، ایک تو یہ بڑھایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ساتھ میں پڑھنا استغفر اللہ۔ کیا پڑھنے کا؟ تو کتنے کلمے ہو گئے؟ 3، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا صبح میں 100 مرتبہ پڑھنے کا،
صبح میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنے کا. چلو وہ صحابی چلے گئے. کچھ دن کے بعد وہ صحابی آئے, ایسے ہی صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا, آئے, اوہو آج تو کپڑا دیکھو, اتنا شاندار کپڑا, چہرہ دیکھو تو ماشاءاللہ, ہاں ایک دم تندرست, ایک دم توانا, اور باہر اپنا گھوڑا, جیسے اس زمانے میں اچھے اچھے عربی گھوڑے ہوتے تھے, وہ گھوڑے کی پارکنگ ہے باہر. اور وہ صحابی آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دن پہلے آئے تھے نا. کہاں اللہ کے رسول آیا تھا, بہت غریب تھا, کپڑے بھی نہیں تھے, کھانا بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہ جو آپ نے تسبیح بتائی نا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, میں نے 100 مرتبہ پڑھا, اللہ نے مدینے کے بڑے بڑے مالداروں میں میرا بھی نام لکھ دیا. اس وقت کہاں میری بہت بڑی تجارت ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سنو سنو, تمہارے لیے نہیں, قیامت تک آنے والا کوئی بھی کلمے والا, قیامت تک آنے والا کوئی بھی کلمے والا ہر صبح میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھے گا, ہمارے نبی فرماتے بے حساب حلال برکت والی روزی اللہ اس کو عطا کرتا رہے گا. تو اب تو یہ تسبیح یاد کرو گے نا, ہاں کیونکہ اب تو پیسے کی بات آ گئی تو یاد ہو ہی جائے گا. ورنہ پہلے کسی کو پوچھو تو ہاں ٹھیک ہے ہم بخاری شریف میں سنتے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. اب پیسے کی بات ہے کہ اب سب کے منہ میں پانی آتا ہوگا اور سوچتے ہیں لکھ دیتا تو اچھا رہتا, ٹیپ کر لیتا تو اچھا رہتا. دیکھو یہ کیسا ٹیپ کرا ہے, اس کو مالدار بننے کا ہے. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, یہ 100 مرتبہ پڑھے, اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا کرتے. خیر اب اس حدیث پر وقت بھی نہیں اور صحیح پوچھو تو میرے اندر طاقت بھی نہیں, اس لیے کہ ہمارے مولانا عارف صاحب نے آخری حدیث پر مستقل کتاب لکھی ہے. آپ کے دستے مبارک آئی ہوگی وہ کتاب ماشاءاللہ, بلکہ آپ نے اس پر کچھ کلمات بھی مفتی صاحب نے لکھے. تو یہ آخری حدیث پر تو مولانا عارف صاحب نے پوری کتاب لکھی, اور آپ کو جو انعام میں کتابیں ملے گی اس میں وہ کتاب بھی ملے گی. اگر میں یہ اتنا بھی نہ بولا ہوتا نا تو وہ کتاب میں اس سے زیادہ وافی شافی مقدار میں لکھا ہوا. اللہ ہمارے بیٹے مولانا عارف صاحب, اسی طرح مولانا عبد المنان صاحب اور مولانا مجیب اللہ صاحب اور جتنے اساتذہ کرام اور طلبہ کرام, اللہ تعالیٰ آپ سب کے پورے سال کے رہنے کو قبول فرمائے. اور ہمارے یہ تو ہمارے صدر محترم ہے حضرت, آپ سے تو ہم کو دعا لینا ہے, ہم کیا آپ کو دعا دے, یہ تو عالم ربانی ہے فیض. اس وقت یو پی کے علاقے میں جو سب سے اچھا مدرسہ ہے جلال آباد مفتاح العلوم, وہاں کے صدر مفتی ہے. مولانا ہم تو آپ کے سامنے بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں, آپ تو یہاں یعنی وفی جوف الفرا کل سعید, آپ کے پاس تو سب طرح کا علم آپ کو اللہ نے دیا ہے. اور جلال آباد میں صدر مفتی بننا اوہو یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے, اور آپ نے ہماری دعوت قبول کیا, یہی آپ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اتنے بڑے مفتی صاحب ہمارے چھوٹے سے. ابھی میں نے ان کے بیٹے جو ہے مولانا ہشام صاحب, ان کو میں نے پوچھا بھائی آپ کے جلال آباد میں کتنے طلبہ فارغ ہوئے, تو انہوں نے کہا 56 طلبہ فارغ ہوئے. میں نے کہا ہمارے یہاں تو یہ جسٹ ایز اے فروگ ان اے ویل, ہمارا چھوٹا سا معاملہ ہے, 7 بچے فارغ ہوئے. ویسے مولانا یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑی پریشانی آ گئی, ورنہ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں 250-300 بچے ہوا کرتے تھے. لیکن یہ سوشل ڈسٹینس اور پھر ماسک کو رکھنا, اور پھر ہمارا مدرسہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے بالکل ہائی وے پر ہی ہے, اور اتنا اچھا ہے کہ 2 پولیس اسٹیشن کے بیچ میں ہی رکھا ہے, تو تاکہ ساری نظریں یہیں پر جمی رہتی ہے. لیکن اللہ یہاں کے پولیس اسٹیشن والوں کو بھی جزائے خیر دے, بہت محبت رکھتے, بڑا تعلق رکھتے. آئے تھے درمیان میں آئے تھے اور بہت اچھا ان کا استقبال بھی ہوا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے. خیر میرے بخاری کے یہ پیارے پیارے 7 طلبہ, آپ لوگ ماشاءاللہ آپ نے یہ بخاری شریف کو مکمل کیا. لیکن ایک عجیب بات کیا ہے معلوم ہے, آپ لوگ 7 بچے فارغ ہو گئے, ٹھیک ہے نا. ابھی سر کے اوپر وہ پگڑی رکھی جائے گی, دستار بندی ہوگی, اور بچوں کو کیا کہا جاتا ہے, فارغ ہو گئے. ابھی میں نے احمد آباد میں کہا کہ فارغ نہیں ہوئے, فارغ تھے, اب تو کام شروع ہو گیا. اب کام شروع ہوگا کہ آج تک آپ لوگوں نے صرف مدرسے کو دیکھا, مدرسے کی 4 دیواری کو دیکھا, یا اگر کوئی بہت زیادہ ہوشیار ہوگا تو اس نے گاؤں کو بھی دیکھا ہوگا. مولانا ہم ترکیسر میں پڑھتے تھے, ہم 25 سال ترکیسر میں رہا. آج بھی مجھے ترکیسر میں کتنے گھر ہیں نہیں معلوم, کتنی مسجدیں ہیں نہیں معلوم. لیکن ہمارے یہاں کے بچے مولانا اتنے ایکسپرٹ ہوتے, کس کے گھر میں شادی ہونے والی ان کو معلوم ہوتا, کس کے گھر میں کیا ہوا سب ان کو معلوم ہوتا. اور مولانا یہ موبائل نے آ کر جو تباہ کیا ہے, اتنی پابندی لگاؤ کہ موبائل استعمال نہیں کرنا مدرسے میں, نو موبائل. ارے دلاور بھائی ایسی جگہ چھپاتے کہ ہاتھ بھی نہیں پہنچے,
لیکن موبائل کے بغیر ان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی. لیکن میں ان 7 بچوں سے کہوں گا، پیارے بچوں، اب آپ عوام کے سامنے جاؤ گے، اب آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سنبھالنا ہے. نکاح ہوں گے آپ کے، آپ کی بیوی ہوں گی، آپ کے بچے ہوں گے. اور ایک بات یاد رکھنا، اذا کان العود معوجا فکیف یستقیم الظل. آپ سیدھے رہیں گے نا، آپ کے بچے بھی حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، عالم بنیں گے. آپ ٹیڑھے ہوں گے تو بچے بھی ٹیڑھے ہوں گے. اس لیے آپ طے کرو کہ ابھی ہماری زندگی شروع ہو رہی ہے، ایک نکاح والی ہماری زندگی ہوگی. پھر آپ کسی مدرسے میں مدرس بنو گے، کسی مسجد میں امام بنو گے. کوئی آپ کو یہ کہے گا جمعہ کے دن مولانا آپ کو بیان کرنا ہے. اب آپ کو بیان کرنا آنا چاہیے. آپ ایک جمعہ میں کہو گے میرے سر میں درد ہے، دوسری جمعہ میں کہو گے میرے پاؤں میں درد ہے، تیسری جمعہ میں کہو گے کہ میری آواز بیٹھی ہوئی ہے، چوتھی جمعہ میں ساری پبلک کہے گی کہ یہ مدرسہ بیکار ہے جہاں سے پڑھ کر آیا ہے، اس کے اساتذہ کو نہیں آتا ہوگا، بچے کی تربیت ہی نہیں کی. تو آج آپ کی بدنامی ادارے کی بدنامی ہے، آپ کے اساتذہ کی بدنامی ہے، یہ در و دیوار کی بدنامی ہے. اس لیے آپ ساتھ ابھی ایک امانت دار بن کے یہاں سے نکلو گے انشاءاللہ. اور ہم سب، بلکہ حضرت مفتی صاحب بھی بہت دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ستارہ چمکاتا رہے اور اللہ آپ کو فلاح دارین نصیب کرے، دنیا آخرت میں خیر اور برکتیں نصیب کرے. خیر یہ حدیث مکمل ہو گئی. مولانا عارف صاحب اتنا ہی میرے کو آتا تھا، اس سے زیادہ میرے کو نہیں آتا. بس یہ حدیث مکمل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لے. اب وہ نکاح پڑھانا ہے نا میرے کو، مفتی صاحب میں نکاح پہ 1-2 بات کر لوں، پھر نکاح پڑھا دوں گا. ابھی دلاور بھائی ایک نکاح پڑھانا ہے تو نکاح پر 1-2 بات کر لوں کہ ماشاءاللہ جو نکاح ہونے والے. ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنی بخاری بند کر دیں. الحمدللہ یہ نکاح جو پڑھانا ہے نا، وہ اگر یہ لوگ آ جاوے میرے قریب تو بہت اچھا رہے گا. سب سے پہلے تو میں وکیل کو بلا رہا ہوں، مجید عباس چکی والا. آپ ہے ماشاءاللہ، یہ ملاقات کریں. ہمارے وکیل صاحب چکی والا مجید عباس. اور 2 گواہ ہیں، ایک حافظ زبیر یعقوب اور ایک چھینا اصغر حسین. 2 گواہ کون کون ہیں؟ حافظی زبیر کون ہے؟ آپ ہے. اور چھینا اصغر آپ ہے. اور دلہے میاں اکرم آپ ہے. آئیے، آپ کا نکاح ہونے والا، بہت خوش نصیب ہے ماشاءاللہ. اللہ یہ نکاح پڑھاؤں گا، ابھی پڑھاؤں گا. آپ لوگوں کو دیر تو نہیں ہو رہی نا؟ ابھی نکاح پڑھاؤں گا. لیکن 1-2 بات کہہ دوں کہ نکاح جو ہے نا، نکاح اللہ کی قسم یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، نکاح وہ عبادت ہے جو اول بھی ہے آخر بھی ہے. اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. دلاور بھائی سننا، نکاح شادی اول بھی ہے آخر. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے. بولو، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے. جنت میں حضرت آدم کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو. حضرت آدم علیہ السلام کو کسی نے جنت میں عبادت کرنے کو نہیں کہا، لیکن اللہ نے نکاح کروائے. حضرت آدم کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت حوا کے ساتھ. اور نکاح کیسے ہوئے حضرت آدم اور حوا کے؟ کہ اللہ نے حضرت آدم کو زوجن کہا. زوجن کے معنی شوہر، اور زوجتن یعنی بیوی. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ نے فرمایا آدم تم زوج اور حوا تم زوجہ. تو سب سے پہلے دنیا میں نکاح ہوا کہاں پر ہوا؟ جنت میں ہوا. اور مہر دیکھو، آپ نے 10,000 روپے رکھے. اللہ نے حضرت آدم کو بھی کہا مہر دو. کس کو؟ حوا کو. تو حضرت آدم حیران ہو گئے، کیا مہر دینے کا؟ کیونکہ جو میرے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے. بھائی حضرت آدم اگر کوئی فروٹ نکال کے دے تو حوا کہے گی اس میں کیا کمال کیا، وہ تو میں بھی کھا سکتی تھی. تو حضرت آدم حیران ہو گئے. اور حضرت آدم کو قریب ہونا ہے، حضرت حوا کے قریب ہونا. اللہ نے فرمایا قریب مت ہونا، پہلے مہر دے دو. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میں بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، مہر کیا دے وے؟ اللہ نے فرمایا آدم میرے آخری نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، ان پر 20 مرتبہ درود پڑھ لو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے آخری نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم 20 مرتبہ درود پڑھا، مہر ادا. تو چلو نکاح سب سے پہلے کہاں؟ جنت میں. اس وقت اور کوئی عبادت نہیں. اچھا ہم سب جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو نا انشاءاللہ. اچھا ہم جنت میں چلے جائیں گے، پھر جنت میں ہم کو کوئی بولے گا نماز پڑھو، کوئی بولے گا بخاری کا ختم کرنا ہے، وہاں کوئی روزہ رکھو، حج کرو، نہیں. لیکن نکاح وہاں بھی ہوں گے. ہمارے نکاح بولو نا کہاں پہ ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے. اللہ نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ فرماتے مومن مردوں کا مومنہ عورتوں کے ساتھ اور حوروں کے ساتھ
ہمارا نکاح ہوگا. بولو حوروں کے ساتھ ہمارا نکاح ہوگا. تو معلوم ہوا کہ جب کچھ عبادت نہیں تھی تب بھی نکاح, اور جب کوئی عبادت نہیں رہے گی تو بھی نکاح. تو نکاح اول بھی اور نکاح آخر بھی. تو بیٹے اکرم کتنے مبارک ہو تم وہ عبادت زندہ کرنے جا رہے ہو, اور تمہاری برکت سے نکاح پڑھانے والے کو بھی ثواب, نکاح پڑھنے والے کو بھی ثواب, سننے والوں کو بھی ثواب. اور آپ کو معلوم ہے یہ نکاح جو ہے نا, نکاح تمام نبیوں نے نکاح کیے, تمام نبیوں نے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بولو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا کم زیادہ جتنے پیغمبر سب نے نکاح کیے. 2 پیغمبر نے نکاح نہیں کیے, صرف 2. 1,24,000 میں 2 پیغمبر نے نکاح نہیں کیے. ایک حضرت یحییٰ, بولو کون حضرت؟ اچھا کیوں نکاح نہیں کیا؟ اللہ نے ان کو ایگزام دے دیا, نکاح بھی نہیں کرنا گناہ بھی نہ کرنا, نکاح بھی نہ کرنا گناہ بھی نہ کرنا. حضرت یحییٰ نے پوری زندگی گزاری, کبھی آنکھوں کا غلط استعمال بھی نہیں کیا. یعنی حضرت یحییٰ پاس ہو گئے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا. اللہ نے فرمایا حسورا, یعنی آپ کے دامن میں کوئی داغ نہیں لگا. تو حضرت یحییٰ نے نکاح نہیں کیے. اب کتنے نبی بچے جو نکاح نہیں کیے؟ ایک حضرت عیسیٰ, بولو کون حضرت؟ انہوں نے نکاح نہیں کیا, لیکن حضرت عیسیٰ آئیں گے. ارے بولو نا قیامت سے پہلے. ہاں لیکن میرے بھائیو اللہ کی قسم نبی بن کر نہیں آئیں گے, ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. نبی بن کر نہیں آئیں گے, ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. کیونکہ حضرت عیسیٰ کو موت آئی نہیں, حضرت عیسیٰ کا انتقال نہیں ہوا. یہ تو ہم کو غلط پڑھایا جاتا ہے. وہ اسٹیچو لگا دیتے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا. کھرے اللہ نے فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. اللہ فرماتے عیسیٰ کو کسی نے قتل بھی نہیں کیا, کسی نے سولی پہ بھی نہیں لٹکایا. بل رفعه اللہ الیہ, اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا. قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے اور شادی کریں گے. تو حضرت عیسیٰ بھی بھلے ابھی نہیں لیکن دیر سویر شادی تو ان کی بھی ہونے والی ہے. تو مطلب ہے کہ سارے نبیوں کی سنت ہے شادی کرنا, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کو زندہ کرے 100 شہیدوں کا ثواب. آج انشاءاللہ ہم سب کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا, بولو انشاءاللہ. تو یہ نکاح بہت ہی برکت والی چیز ہے. نکاح اول بھی ہے, نکاح آخر بھی ہے. سارے نبیوں نے نکاح کیے ہیں, اس لیے نکاح پر بہت زور دینا چاہیے. میں ہمارے گاؤں والوں کو, موٹی نرولی والوں کو, یا دور دراز سے بھروچ والوں کو, یا انگلینڈ سے ہمارے دلاور بھائی آئے ان کو, سب کو میں کہوں گا اپنے بچوں کے نکاح میں دیر مت کرو. اس لیے کہ بچوں کے نکاح میں دیر کرنے میں زنا ہوتا ہے. موبائل میں سنیپ چیٹنگ ہوتی ہے, موبائل میں ننگی عورتوں کو دیکھا جاتا ہے, موبائل کے اندر گناہ کیے جاتے. سب سے اچھا ہے نکاح کرا دو, میاں بیوی ساتھ میں ہو گئے. اب جتنی بات کرتے رہیں گے اتنا ثواب ہی ثواب ملتا رہے گا. ہمارے صورت میں کیا ہوتا ہے, ہمارے گجرات میں نکاح طے ہو جاتے ہیں لیکن پڑھائے نہیں جاتے. کہتے پڑھائے جائیں گے 1 سال بعد. اچھا, اور دونوں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہو. تو آپ کو ہی معلوم ہے کیسی باتیں کرتے ہوں گے. تو یہ جتنی باتیں کرتے, میں کیا کہتا ہوں معلوم, میں ایسے لوگوں کو جمع کرتا ہوں, ان کو میں کہتا ہوں آؤ میرے گھر پر آؤ. اپنے گھر لے جاتا ہوں, ایک وکیل کو بلاتا, 2 گواہ کو بلاتے, میں ان کا نکاح پڑھا دیتا. میں نے کہا جاؤ اب 2 سال بعد نکاح پڑھنا, 4 سال بعد نکاح پڑھنا, لیکن جتنی پیار محبت آئی لو یو بولتے جاؤ گے ثواب ہی ثواب ملتا جائے گا. ہر آئی لو یو پر 10 20 نیکیاں ملتی جائے گی تم کو. تو نکاح میں بہت جلدی کرنا چاہیے. بہت غلط رواج ہے کہ بھائی طے ہو گیا 2 سال بعد نکاح ہوں گے. کیوں؟ لڑکی پڑھتی ہے, لڑکا ابھی باہر ہے. ارے بھائی نکاح پڑھا دو, کم سے کم بات کریں گے وہ بھی تو ثواب میں لکھا جائے گا. میاں بیوی, ارے میاں بیوی بات کرے وہ تو ثواب میں. میاں بیوی کا کبھی جھگڑا ہوئے نا اکرم, ہوگا نا, ہوگا نا, نہیں بولنا, ہوگا. میرے کو ایک نے مفتی صاحب کہا ہم میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوتا. میں نے کہا سوچ کہیں بھائی بہن تو نہیں ہے بھائی, تو ہر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا بھائی, ہر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا. میرے کو کتنوں نے پوچھا کہ مولانا تمہارا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوتا کیونکہ تم تو بہت لمبے بیان کرتے. میں نے کہا میں یہاں بیان کرتا ہوں سب سنتے, وہاں میں سنتا ہوں. تو جھگڑا تو ہونا ہے, لیکن حدیث پاک میں لکھا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور جھگڑا ہونے کے بعد ایک دوسرے کو کہے بھائی میری غلطی ہو گئی معاف کر دے, دوسرا کہے میری غلطی ہو گئی معاف کر دے, اللہ کہتا ہے فرشتوں میں نے دونوں کو معاف کر دیا ہے. تو جب میاں بیوی کے جھگڑے میں معافی ملتی ہے تو میاں بیوی کی محبت میں یہاں تک کہ لکھا بہت بڑا ثواب ہے. اگر کوئی آدمی لقمہ اٹھائے اور اپنی بیوی کے منہ میں دے دے, او ہو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. تو
میاں بیوی میں محبت ہونا یہ بہت اچھی چیز ہے. تو ماشاءاللہ چلو یہاں نکاح ہونے والے. ابھی میرے کو مولانا مفتی صاحب میرے پاس کبھی کبھی ایسے مسئلے ہیں کیونکہ میرے کو پبلک میں بہت جانا پڑتا. ابھی میں ایک مرتبہ بیان کرنے کے لیے بیٹھا نا تو جیسا سننا لالا بھائی بہت سننے جیسی بات ہے. میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا, دلاور بھائی تم نے تو برداشت نہیں تھا. میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا نا تو میرے کو ایک آیا, میرے کو کہتا ہے مولانا اسلام میں ایک مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے. اب وہ مجھے پوچھتا ہے کتنے نکاح کر, اور میرے کو بیان کرنا ہے, بیان کا ٹینشن الگ. تو میں نے کہا بھائی یہاں کے کوئی لوکل مفتی سے پوچھ لینا, میرے کو نہیں پوچھنے کا. میں نے کہا یہاں بہت سارے. تو کہتا نا تمہیں آٹلو لمبا لمبا بیان کرو نا, یعنی گجراتی میں, یعنی تم اتنے بڑے بڑے بیان کرتے ہو تو ہم تم کو مسئلہ پوچھیں گے کہ حالانکہ یہ جواب سب کو معلوم ہے. بھائی کتنے کر سکتے نکاح, ان کو وضو کی سنتیں نہیں معلوم ہوگی, پھر یہ سب کو معلوم ہوگا فن کی ہوما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. سب میں نے اس کو کہا کہ دیکھ بیٹا, وہ چھوٹا تھا, میں نے کہا بیٹا 4 نکاح کر سکتے لیکن میرے کو بھی بیان کرنا ہے. اب یہ سب 4 والی بات مت کر, میرے کو بھی گھر جانا ہے, تیرے کو بھی گھر جانا ہے, تو یہاں سے چپ چاپ چلا جا. تو میرے کو کہتا نہیں مولانا آپ کو بیان میں اعلان کرنا چاہیے کہ 4 نکاح کرو, اور میرے کو کہتا آپ کو بھی کرنا چاہیے. میں نے کہا میرے کو نہیں کرنا لیکن اعلان, کہا آپ اعلان کر دو, یہ سارا مجمع آپ کا مرید ہے, سب 4 نکاح کریں گے انشاءاللہ. پھر میں نے کہا بھائی میں تیرے ہاتھ جوڑا, اب تو جا یہاں سے. تو مجھے جو دلاور بھائی اس نے جو بات کہی نا, مجھے کہتا ہے مولانا 4 نکاح کرنے کا. میں نے کہا کیوں؟ میرے کو کہتا ہے نکاح میں حروف کتنے, بولو نکاح میں حروف کتنے؟ 4. شادی میں 4, زوجتن میں 4, نساء میں 4, بیوی میں 4, پتنی میں 4, وائف میں 4. کہاں 2 ہاتھ آگے کرو, انگوٹھے ہٹا دو, انگلیاں کتنی؟ 4. پھر مجھے کہتا ہے آج کا سائنس کہتا ہے ہم نے کو اللہ نے ہارٹ دیا, ہارٹ میں اللہ نے 4 کھانے بنائے, پہلا پہلی بیوی کا, دوسرا دوسری کا, تیسرا تیسری کا, چوتھا چوتھی کا. اتنا اس نے بولا, میں تو حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی تو اب یہاں سے جائے گا؟ میں تیری ساری دلیلیں سمجھ گیا. اچھا وہ تھوڑا دور گیا تو مجھے بھی شرارت سوچی, میں نے اس کو واپس بلایا. میں نے کہا ادھر آ. میں نے کہا وہ عورتیں جو چپل پہنتی نا ہلس والی, میں نے کہا جوتا اس میں کتنے حروف ہے؟ میں نے کہا ہر گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آج کل ڈنڈا رہتا ہے. میں نے کہا ڈنڈا میں کتنے حروف ہے؟ تو کہا 4. میں نے کہا عورت کے ہاتھ میں بیلن, بیلن میں کتنے حروف ہے؟ 4. پھر جانے لگا, جب جانے لگا پھر میں نے اس کو بلایا. میں نے کہا دیکھ پہلا زمانہ تھا, لوگ 4 شادی کیوں کرتے تھے معلوم ہے؟ کیوں کرتے تھے؟ 2 لڑے تو 2 محبت کرے. بھائی 2 لڑے تو 2, اب وہ زمانہ بھی گیا, اب تو 2 پکڑے نے 2 مارے. اس لیے بیٹا اکرم اسی کے اوپر, آج تو نہ بولے گا ہی نہیں بیٹا. خیر یہ نکاح کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ بہت محبت پیدا کرے, بولو آمین. اللہ ہم سب کے آنے کو یہاں قبول فرمائے, اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جتنے مہمان آئے ہیں میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. خیر اصل بیان تو حضرت مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم کا ہوگا. میں مختصر نکاح پڑھا دوں, ایجاب و قبول ہو جائے. ٹھیک ہے بیٹا, اجازت ہے. اور وکیل صاحب کا ہے ہمارے, جی آپ سب کی اجازت ہے نا, گواہ بھی دونوں ہے. ٹھیک ہے, میں نکاح کا خطبہ شروع کر دیتا ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. كما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جی پیارے بیٹے اکرم نظام چکی والے، آپ نے ہمارے وکیل مجید بھائی کی وکالت سے، مجید عباس کی وکالت سے، اور دو گواہ جو ہمارے دائیں طرف ہے حافظی زبیر یعقوب اور چھینا اصغر حسین، اور یہ پورے مجمع کی گواہی سے آپ نے حمیرہ بنت محمد حسین چکی والا کو بعوض مہر نقد 10,000 روپیہ آپ نے بیوی بنا کر، حمیرہ کو بیوی بنا کر، منکوحہ بنا کر، زوجہ بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں قبول کیا. بولو قبلتها ونکحتها. ماشاءاللہ بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بھی قبول فرمائے اور یہ درس بخاری کو بھی اللہ اپنے رحمت و فضل و کرم سے قبول فرمائے. اور جیسا میں نے کہا کہ یہ بخاری کا جو سبق ہوا مولانا عارف صاحب نے اس کی کتاب بھی لکھی، آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں. اور یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہاں بخاری ختم ہوا اور بخاری کو الماری میں رکھ دیا. میں تو سب کو کہتا ہوں کہ کم سے کم برکت کے لیے بخاری شریف کو اپنے گھر میں رکھو. قرآن پاک کے بعد سب سے اونچی کتاب یہ بخاری ہے، یہ گھر میں رہے گی تو برکتیں اور رحمتیں اور مغفرتیں رہے گی انشاءاللہ. اور میں آپ تمام کا شکریہ، خاص کر کے میں سب سے زیادہ شکر ادا کروں گا ہمارے بہت بڑے عالم ربانی فیض سبحانی جلال آباد کے مفتی، صدر مفتی حضرت مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم. ہم موٹی نرولی والے اتنے مبارک ہیں. ہمارا گاؤں کتنا ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، ایک مسجد ہے ہمارے پاس، ایک مدرسہ ہے ہمارے پاس. اور ہمارے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا عجیب و غریب حالات سے ہمارا گاؤں، اگر بارش بھی زیادہ آئے تو ہمارا آدھا گاؤں ڈوب جاتا ہے. اور ہمارے گاؤں میں سب بیچارے بہت محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے. ایسے گاؤں میں اتنے بڑے جلال آباد کے صدر مفتی جن کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی آنکھیں ترستی ہے، آج وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے. میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے. بس یہی کہوں گا اللہ اپنی شایان شان ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ میں ان کے بیٹے مولانا ہشام صاحب بھی تشریف لائے ہیں. اور مجھے آج بہت خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے سورت کے اور بھروچ کے اور ولساڈ کے اور واپی کے بہت سارے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اور خوشی کی بات ہے ہمارے انگلینڈ کے دلاور بھائی جو ہمارے ڈیوزبری میں رہتے ہیں، اور کتنا ٹھنڈا ٹھنڈا دکھتا ہے نا، باقی بہت غصے والا ہے لیکن یہاں ٹھنڈا ٹھنڈا بیٹھا ہوا ہے دلاور بھائی. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی بہت بہت برکت عطا فرمائے. اور ابھی ہمارے مولانا سہیل صاحب تشریف لے کر آئے. بھائی کب سے میرے کو وہ ساجد کہے سہیل بھائی آئیں گے، سہیل بھائی آئیں گے، پھر مجھے کہتا ہے سہیل بھائی نہیں مولانا سہیل آئیں گے. میں نے کہا پہلے تھی کہ مجھے ہے، تو ہمارے مولانا سہیل صاحب بھی یہاں پر آئے. اللہ تعالیٰ یہ دونوں انگلینڈ والے آنے والوں کو بھی قبول فرمائے. اور یہ جو تعاون کرتے ہیں، یہ جو مدد کرتے ہیں، ہمارے ادارے کو جو آگے بڑھاتے ہیں، یہ ہم سے کتنے ہزاروں میل دور رہتے ہیں لیکن ان کو ایک فکر ہوتی ہے. جیسے ابھی دلاور بھائی یہاں بیٹھے بیٹھے فکر کر رہے تھے کہ مولانا آپ 2 سال ہو گئے آپ آئے نہیں ہو، اب تیسرے سال آپ آؤ گے تو میرے گھر پر ضرور آنا. یعنی ان کو ایک فکر رہتی ہے کہ قاری احمد علی مفتی. اور میں آرام سے جاتا ہوں ان کے گھر پہ سحری بھی کرتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، ہے نا دلاور بھائی؟ چالو رہے گا نا وہ. مولانا سہیل نے تو کبھی بلایا نہیں، اب بلا لینا بھائی، ٹھیک ہے؟ میں بیٹھے بیٹھے سب کام کرتا ہوں، دعوت بھی دے دیتا ہوں، سب کام ساتھ میں. ہاں تو اللہ تعالی ہمارے دونوں بھائیوں کو بھی اچھا رکھے. مولانا اشرف صاحب ولساد سے تشریف لائے، ہمارے لالا بھائی بھروچ سے تشریف لائے، اور بھی بہت سارے علماء کرام آئے. بھائی کسی کا نام لوں کسی کا نام نہ لوں. مولانا ایوب صاحب بھی آئے اور ایک حکیم صاحب بھی آئے. کیا نام ہے حکیم صاحب کا؟
حکیم ساجد صاحب بھی تشریف لائے ہیں. مطلب ہے کہ یہ مجمع جو ہے نا، یہ یوں کہو کہ دودھ میں جو بالائی ہوتی ہے نا، جو کریم ہوتا ہے نا، اور وہ کریم کا سب سے بڑے کریم حضرت مفتی صاحب یہاں پر موجود ہے. انشاءاللہ تفصیل سے بات بھی کریں گے، دعا بھی ہوگی، اور سب کو کھانا کھا کے یہاں سے جانا ہے. آپ کھاؤ گے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی، خوشی کی بات ہوگی. یہ سال میں ایک مرتبہ ہم دعوت کروا لیتے ہیں. بس آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے موٹی نرولی گاؤں والوں کو قبول فرمائے. دعوت بھی حقیقت میں دیکھو تو سارا انتظام وہی کرتے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے تمام ٹرسٹیوں کا، اور ٹرسٹیوں میں بھی خاص کر کے حافظ افضل کا، اور ہمارے بیٹے ریاض کا، اور حافظ اور مقصود بھائی کا، حافظ مقبول کا، اور پورے گاؤں کی ماؤں کا، بہنوں کا. مولانا آپ نے دیکھا ہوگا جس گاؤں میں مدرسہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی گاؤں والے بہت پریشان کرتے ہیں، بہت پریشان. یعنی وہ مدرسے والے کو چین سے سانس لینے نہیں دیتے. ہمارا الٹا معاملہ ہے، ہم گاؤں والوں کو پریشان کرتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ، جب ہم نے آواز دی پورا گاؤں کھڑا ہو گیا. یہاں تک کہ ابھی اس سے پہلے ہم نے سلسلہ نقشبندیہ ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا، سلسلہ نقشبندیہ کے عنوان پر. اب ہم کو مولانا ایسا تھا کہ 500 آدمی آئیں گے، آگے 1,500 آدمی، اور اس میں بڑھتے گئے مغرب بعد بھی بڑھنا شروع ہوئے. اب یہاں کھانا ختم ہونے کے قریب آیا. مولانا اللہ کی قسم، اللہ یہ گاؤں کی عورتوں کو جزائے خیر دے، اتنی پھٹافٹ روٹیاں بنانا شروع کی کہ میں مسجد میں تھا، مجھے پتا نہیں چلا 1,500 آدمیوں نے کھانا کھا کر یہاں سے چلے گئے. اور جب میں نے گاؤں والوں سے کہا بھائی خرچ کیا ہوا، تو کہا کہ مدرسہ کوئی الگ چیز ہے، آپ ہمارے مدرسہ، ہمارا گاؤں ہمارا، ہم سب ایک ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کی ماں بہنوں کو بھی قبول فرمائے، بیٹیوں کو بھی قبول فرمائے، اور ہمارے تمام جوانوں کو بھی قبول فرمائے. یہاں مولانا پانی بھر جاتا تو یہاں پہلے فلور تک پانی آ جاتا. ہمارے جوان ٹریکٹروں میں آتے ہیں اور اس کے بعد میں سارا پانی صاف کرتے ہیں، سارا کام یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس گاؤں والوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ بھی جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہمارے یہ مدرسہ فیض سلیمانی اور موٹی نرولی کے لیے خصوصی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. جی مفتی صفی اللہ صاحب، آپ اپنا پروگرام آگے شروع کریں. آج آپ کی آواز بیٹھی ہوئی ہے، کچھ بیوی ڈانٹی؟ مفتی صفی اللہ پر میرے کو بہت رحمت ہے. آج ان کی آواز ماشاءاللہ بڑی روب، آج آواز بیٹھی ہوئی ہے. کچھ لڑے وڑے ہوں گے گھر میں، لیکن میرے کو اتنا رحم آتا ہے اس کے اوپر. کیوں رحم آتا؟ کیونکہ مولانا یہ ہر پروگرام کے بعد اعلان کرتے، قاری صاحب کی طرف سے 200 روپے، عبداللہ بھائی کی طرف سے 300 روپے، فلاں کی طرف سے 1000، فلاں کے. تو آدمی جو دن بھر بولتا ہے نا، تو رات کو بھی بولتا ہے. اب یہ نیند میں رات کو بولے گا 200 روپیہ نے 500 روپیہ، بیوی بولے گی لا، کہاں سے لائے گا بیچارہ، اور مولوی کہاں سے لاوے بیچارہ. اس لیے مفتی صفی اللہ تم پر بہت رحم آتا میرے کو. اور میرے کو آج سب سے بڑی خوشی مفتی عبدالستار یہ ہوئی، ہمارا وہ اسلم بھائی બોલી સોહેલ ઓ જરા પછાડી જો ને એ કેટલો પાતળો છે 120 કિલોનો છે માશાઅલ્લાહ. એ મેં માશાઅલ્લાહ જ કે આજે પહેલી વખત મેં જોયું ઇનામ માટે ઊભો થઈ ગયો. यहाँ एक बच्चे ने नात पढ़ी ना, उसको इतना पसंद आया, वो कभी मौना एक दाना भी किसी को हराम बराबर न देवे. उसने उस बच्चे को मालूम नहीं 50 या 150 रुपये दिया. मैंने सोचा वो बच्चे की तकदीर खुल गई कि असलम भाई ने उसको पैसे दे दिए. माशाल्लाह, अल्लाह हमारे असलम भाई को भी बहुत अच्छा रखे. सब आप लोग हंसते रहो, खुश रहो. माशाल्लाह, अल्लाह ताला ये जलसे को दारैन में मकबूलियत और महबूबियत से नवाजे. जी मुफ्ती सफीउल्लाह साहब, आप आगे शुरू करें. ले लो बेटा. जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनल जज़ा. हज़रत क़ारी साहब ने बहुत ही कीमती नसीहतों से नवाजा है. बुखारी का दर्स भी दिया, निकाह पर भी रोशनी डाली और तमाम मेहमानाने किराम का शुक्रिया भी अदा कर दिया. यकीनन हम ये कहने पर मजबूर हैं कि आप आए तो महफिल में जमाल आ गया, आप आए तो महफिल में जमाल आ गया, वरना ताउमर न आने का ख्याल रहता. इसी तरह हम दुल्हा को भी दुआ देते हैं बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा बिखैर. और इसी तरह बुखारी ख़त्म करने वाले इन 7 तलबाए अजीज़ को हम कहते हैं कि ये दिल की तमन्ना है, ये एहसान है यारो कि क़ालन नबी है फ़िज़ा में सारी. हमारे मदारिस का फैज़ान है जारी, मुबारक हो तुमको ये ख़त्म बुखारी. जो फारिग हुए जाग उठी उनकी किस्मत, शिगुफ्ता गुलों पर हुआ फजल बारी. मुबारक हो तुमको ये खत्म बुखारी. हो पेशे नजर इल्म व इस्लाह बातिन के तबलीग व दावत की भी है जिम्मेदारी. हो मुबारक हो तुमको ये खत्म बुखारी. खुशी भी यही है, मजा भी यही है कि गुलशन की हरदम करो आबियारी. मुबारक हो तुमको ये खत्म बुखारी.
مکرمی سامعین، اب کچھ اعلانات باقی رہ گئے ہیں۔ آصف بھائی دل بہار بھاونگر والوں کی طرف سے حضرت قاری صاحب کو 2500 روپے بطور ہدیہ دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح عالم ہونے والے طلبہ عزیز کو 1400 روپے مشترکہ طور پر، حافظ ہونے والے طلبہ عزیز کو 400 روپے مشترکہ طور پر، اور تمام اساتذہ کے لیے 2400 روپے اور خادمین کے لیے 800 روپے بطور انعام موصول ہوئے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ مکرمی سامعین، آپ حضرات کے چہروں پر انتظار و اشتیاق کی گہری لکیروں کو دیکھ کر میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرت والا صدر ذی وقار سرتاج محفل کے پند و نصاحہ کے لیے بے تاب و بے قرار ہیں، لہذا ہم صدر اجلاس عظیم المرتبت رفیع الدرجات حضرت مفتی صاحب سے عاجزانہ و مخلصانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے مفید تاثرات اور حکیمانہ کلمات سے ہم تمام حاضرین محفل کی دستگیری اور رہنمائی فرمائیں۔ گلستان علوم دین و شمع ذوفشاں تو ہے، گلستان علوم دین و شمع ذوفشاں تو ہے، ضلالت کی گھٹاؤں میں ہدایت کا نشاں تو ہے، نزول رحمت باری ہے ہر دم تیرے سینے پر، نزول رحمت باری ہے ہر دم تیرے سینے پر، برائے تشنگان علم بحر بے کراں تو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وقال استغفر اللہ۔ محترم حضرات اور سامعین کرام اور معزز حاضرین، قبل اس کے میں کچھ عرض کروں، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب سے 4 سال پہلے میرا آنا ہوا تھا اور 4 سال کے بعد آنا ہوا۔ آپ حضرات کی اور ہمارے حضرت قاری صاحب کی محبت اور کشش اور ان کی شفقت کھینچ لائی، تو میں اس سلسلے میں صرف تھوڑا سا عرض کروں گا کہ یہاں اس مجلس میں آ کر مجھے یاد آ گیا کہ گزشتہ مرتبہ ہماری اس محفل میں اب سے 4 سال پہلے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلائی موجود تھے، جو اللہ کو پیارے ہو گئے، اور انہی کے بڑے بھائی حضرت مولانا عبداللہ صاحب دہلی ہوائی اڈے پر میری ان کی ملاقات ہوئی، ایک ہی جہاز میں آنا ہوا اور سورت اترے، اور انہوں نے فرمایا مجھے کہ میں چاہ رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ چلیں، لیکن حضرت قاری صاحب نے میرے لیے انتظام فرمایا اور وہاں میرے لیے سواری بھیج دی، تو میں دوسری سواری میں آیا،
تو بہرحال وہ بھی اللہ کی رحمت میں چلے گئے. تو اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی کے ساتھ حضرت مولانا غلام استادی صاحب بھی تشریف لائے تھے اور یہیں فرما رہے تھے. اور ہمارے حضرت قاری صاحب کے مولانا غلام استانی بہت ہی گہرے دوست ہیں. جیسا کہ گفتگو سے اندازہ ہوا کہ بہت ہی بے تکلف. تو ان کی ایک چھوٹی سی بات اس مسجد کو دیکھ کر مجھے یاد آ گئی. تو فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں عقل کنواں میں جو عمارتیں بنتی ہیں لوگ جو ہے ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہاں عمارتیں بنتی نہیں بلکہ اگتی ہیں. تو ایسے ہی ہماری یہ مبارک مسجد مسعود اور اللہ کا گھر، جب میں اب سے 5 سال پہلے آیا تو اس وقت بلکہ میں نے مولانا عبد المنان صاحب سے بھی کہا تھا، جب میں پہلے آیا تقریباً 6-7 سال پہلے، تو مسجد کو دیکھ میں نے کہا بھائی مسجد آپ کے کم پڑ گئی. تو کہنے لگے ہاں محسوس ہو رہا. تو خیر اس کے بعد جو میرا آنا ہوا تو مسجد کی تیاری چل رہی تھی اور جلسہ بجائے یہاں کے وہاں ہوا تھا میدان میں ادھر، اور رات تک ہوا تھا تقریباً 11 بجے 11:30 بجے تک. اور حضرت قاری صاحب نے بہت عمدہ بیان فرمایا تھا. اس وقت یہاں مدرسے اس مسجد کی بنیادیں کھدی ہوئی تھی اور یہ صفائی چل رہی تھی اور ادھر بھی مٹی ادھر بھی مٹی. تو بہرحال یہ ہے کہ مسجد کی بنیادیں کھد گئی تھی، ابھی کچھ کام نہیں ہوا تھا. تو مولانا عبد المنان صاحب سے میں نے کہا بھائی کام نہیں کر رہے کہ جی ہاں دعا کرو. تو میں نے کہا دعا تو ہے ہی، اور میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کئی سال پہلے کہ بھائی آپ کی مسجد کم پڑ گئی، اس کو دوبارہ بناؤ. تو ماشاءاللہ بنیادیں کھد ہوئی تھی. اگلی مرتبہ آ کر دیکھا تو مسجد بنی نہیں بلکہ اگی ہے. بقول مولانا غلام وستانی کے کہ مسجد تو بنی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جس طرح مولانا غلام وستانی فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں عمارتیں بنتی نہیں بلکہ اگتی ہیں، تو یہ مسجد بھی جو ہے من جانب اللہ اگ گئے. دیکھو ماشاءاللہ کتنی عمدہ مسجد ہے، خوبصورت اور خوبصورت. اور اس کے بعد مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی کی بات وہ یہ انہوں نے فرمایا اپنا ایک واقعہ کہ میں اڑیسہ گیا بھونیشور، وہاں کسی جلسے میں گئے تو وہاں میزبان جو ہے بہت سی چیزیں کھانے کے لائے، جو بھی پکوان تھا وہ بھی لائے، پھل لائے، لیکن آم بعد میں لائے. آم جو ہمارے یہاں کا مشہور آم ہے جہاں جہاں بھی ہے، ہمارے یہاں تو کلمی مالدہ مانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ چونسا وغیرہ، تو وہاں بھی کوئی ہوگا، تو آم سب سے بعد میں لائے. تو انہوں نے فرمایا کہ آم میں سب سے بعد میں اس لیے لایا ہوں کہ آم کے بعد کوئی پھل کھانا یہ آم کی ناقدری ہے. یعنی کیا کہیں بلکہ انہوں نے الفاظ فرمائے کہ آم کے بعد کوئی اور پھل کھانا یہ آم پر ظلم ہے. تو ایسے ہی بھائی حضرت قاری صاحب کو بیان آپ حضرات نے سن لیا تو وہ آم ہو گیا، سمجھے، اور تام بھی ہو گیا. حضرت قاری صاحب کا جو بیان ہے وہ عام بھی ہو گیا اور تام بھی ہو گیا. جیسے حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان دونوں حضرات کی شخصیت میں اور مراتب میں کیا فرق تھا؟ تو حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی حاضر جواب کا علم دیا. تو جب کسی نے پوچھا کہ حضرت مولانا تھانوی صاحب کہ حضرت مولانا قاسم صاحب اور حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں ساتھی تھے اور حضرت مولانا مملوک علی صاحب سے پڑھے تھے دہلی میں. تو خیر مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ عام تھے، عام نہیں بلکہ عام تھے، اور حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تام تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف بہت تھوڑی ہوئی ہے، ایک کم 50 سال، لیکن کام کتنا کیا انہوں نے آپ دیکھتے ہیں کتنا کام کیا. انگریز سے کیسے کہ مناظرے کیے، انگریز کے چھکے چھڑا دیے،
کہ انگریز جو ہے نا جس طرح شیطان گوز مارتا بھاگتا ہے نا، حدیث پاک میں ہے کہ جب اذان سنتا ہے شیطان تو اذان کے الفاظ سن کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، روحا تک چلا جاتا ہے۔ تو ایسے آپ مناظرے پڑھیے حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ انگریز جو ہے اس نے چیلنج بھی کیا، اور انگریز جب ہار گیا تو ایسے جیسے کہ شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، تو تاریخ میں لکھا ہے حضرت مولانا کی کہ انگریز بھی ایسے گوز مارتا بھاگا۔ ایسی رڑکی میں دیانند سرسوتی حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، چونکہ وہ جو ہے نا اس کی زبان صاف نہیں تھی، اس نے کہا میں تو مولوی قاسم سے مناظرہ کروں گا۔ اس نے یہ الفاظ کہے، حضرت کے الفاظ ہیں یہ کہ میں تو مولوی قاسم سے مناظرہ کروں گا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ اس زمانے میں بیمار تھے اور آپ کو کھانسی کا عارضہ تھا، تو جناب جب اس نے چیلنج کیا تو اس وقت جو ہے حضرت مولانا قاسم صاحب کو جو ہے فرمایا کہ میں ضرور جاؤں گا۔ طلبہ نے کہا اساتذہ کہ حضرت آپ بیمار ہیں، کھانسی کا عارضہ، کیا بولا جائے گا، اب مت جاؤ، کہ نہیں میں جاؤں گا۔ چنانچہ وہاں گئے تو وہ بھی راتوں رات بھاگ گیا، مناظرے پر نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا مجمع عام میں، تو اس زمانے میں انگریز بھی تھا کلیکٹر اور تھے، بس مختصر میں کر رہا ہوں، تو انگریز کے آنسو آ گئے مولانا کے بیان میں، اور وہ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ویسے مانتے تو ہیں نہیں یہ لوگ، لیکن جب حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے تو انگریز جو ہے نا یوں پٹ پہ ہاتھ مار کے کہتا کہ ہاذا ہو لق۔ تو حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ عام تھے اور حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تام تھے، تو عام بھی اور تام بھی۔ تو ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا کہ عام بھی ہیں اور تام بھی ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے کسی مزید بیان کی ضرورت نہیں ہے، اور وہی عام والی بات یاد رکھیو حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی والی۔ تو میں تو کیا کہ چند باتیں عرض کر کے آپ سے درخواست کروں گا بس کہ وہ یہ کہ یہاں طلبہ صبح آ گئے، کچھ بیٹھ گئے، میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، یہی طلباتی دورے کے اور کچھ تو میں نے کہا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دورے کے طلبہ جب ملنے آتے تھے، ہمارے حضرت مسیح اللہ فرمایا کرتے تھے مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ کیا پڑھتے ہو، کہ جی دورہ شریف، کہ اچھا جانتے ہو دورے کے معنی کیا ہیں، کیا مطلب ہے، کہ جی نا، کہ فرمایا کہ دورے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کاموں سے دور اور آخرت کے کاموں کے قریب، یہ ہے دورہ شریف۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے مسیح الامت، موٹے موٹے الفاظ میں، کہ دنیا کے دورے شریف کا معنی ہے اور مطلب کہ دنیا کے کاموں سے دور اور آخرت کے کاموں کے قریب۔ ایک اور طالب علم آئے دارالعلوم دیوبند سے، حضرت کے پاس آیا کرتے تھے، ہمارے حضرت مسلم کے پاس، تو فرمایا ان کا نام عیسیٰ تھا، بنگلہ دیش کے تھے، اور ان کے کوئی عزیز قریب مولانا تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے، بہت پرانی بات ہے، ان کا نام عیسیٰ تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ عیسیٰ تم اتنے دن ہو گئے آتے ہوئے یہاں میرے پاس، تم نے کیا سیکھا؟ تو وہ بھی طالب علم تھے اور سمجھ کے پڑھنے والے تھے، جیسے ہمارے حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ بھائی پہلے تحصیل مبتدی پڑھو، فارسی پڑھو اور کتنا نصاب پڑھو، اس کے بعد ہی تو دورہ آئے گا، ورنہ تو کہاں سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو اس نے موٹے الفاظ میں جواب دیا، میں اس وقت وہیں تھا، وہ الفاظ میں نے لکھ بھی لیے تھے اور میں آپ کو سنا رہا۔ تو اس نے کہا طالب علم نے کہ حضرت میں آتا ہوں کہتے ہیں نفس کے خلا کے لیے اور دل کے ملا کے لیے۔ تو حضرت والا ماشاءاللہ سمجھتے ہوں، خوب سمجھے، کیا کہ نفس کا خلا ہو جائے، کیا یعنی نفس برائیوں سے خالی ہو جائے، نفس شیطان کے شر سے پاک ہو جائے۔ جیسے میں طلبہ کہتا، میں نے کہا حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ علم نافع کی دعا کیا کرو، عمل صالح کی دعا کیا کرو۔ حضرت اکثر دعا کرتے تھے، جب بھی کوئی دعا کرتے تھے تو اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا، تو فرماتے تھے کہ پتہ ہے علم نافع کس کو کہتے ہیں؟ علم نافع اس کو کہتے ہیں جس کے اندر عمل بھی ہو، یعنی مقارن من عمل۔ تو اس کے لیے آسان کام کیا ہے؟ حضرت فرماتے تھے آسان کام کیا ہے؟ ایک شعر پڑھتے تھے،
مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ پڑھتے تھے چشم بندو گوش بندو لب بھی بند، چشم بندو گوش بندو لب بھی بند، گن نبینی نور حق بربام بھی خند، کہ آنکھ بند، زبان بند، کان بند، اگر یہ بند رکھے اور اللہ کا نور پیدا نہ ہوا تو مجھ پر ہنسنا، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آنکھ بند رکھی، کان بند رکھے، زبان بند رکھی، دل کی نگرانی رکھی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نور پیدا نہ ہو۔ اور میں کہا طلبہ سے صبح، میں نے کہا بھائی کہتے ہیں نور ہی تو پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہاں جو آئے ماں باپ کو چھوڑ کر اور اتنے دن ہو گئے یہاں رہتے رہتے، تو علم نبوت اور نور نبوت حاصل کرنے آ رہے ہیں۔ اور یہ نور نبوت کب ملے گا؟ جب نفس کا خلا ہو جائے گا تو انشاءاللہ دل میں ملا ہو جائے گا۔ دیکھو ہمارے حضرات کتنے بڑے بڑے حضرات، کیسے کیسے حضرات، اب یہ میوات کے بیٹھے ہیں تو وہ علاقہ جو ہے ہمارا معین الدین چشتی کا علاقہ ہے، بہت سال کی بات ہوگی، تقریباً جو ہے نا 24-25 سال ہو رہے، سردی کا زمانہ تھا، تو دارالعلوم کے اساتذہ بھی تھے اور دارالعلوم کے ساتھ ساتھ میں بھی تھا، تو انہوں نے بتایا ایک جگہ ہو رہی ہے، وہاں اتر کے پیدل چلے گئے، بہت دور تک چلے گئے بات کرتے ہوئے، سردی کا زمانہ تھا، اچھا لگ رہا تھا، سرسوں تھی کھڑی ہوئی، خیر تو وہاں جا کے جو ہے ہم بیٹھے، پھر جو ہے دن ہوا رات ہوا، تو رات میں جو ہے بہت دور دور سے اذان کی آواز آ رہی تھی، لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ، ادھر سے بھی اذان آ رہی، ادھر سے بھی اذان کی آواز آ رہی، ادھر سے بھی، تو حضرت مولانا شبیر صاحب دارالعلوم دیوبند کے استاد، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب بتائیے کہ یہاں جو اتنے مسلمان ہیں اس تعداد میں، چونکہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ تعداد جو مسلمان ہیں کہ وہ کشمیر میں، اس کے بعد 24 پرگنہ، اس کے بعد بھاگلپور، اور اس کے بعد ان کا میوات، سہارنپور مکہ میں 34% ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ اتنے مسلمان کہاں، تو ان کا مبلغ اول کون؟ تو میں نے عرض کیا، من کا ان کے مبلغ اول حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہاں تھے؟ نیساپور، سنجر، اور کتنی دور ہے نیساپور، خراسان کا بھی بالکل آخر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ معین الدین چشتی ہندوستان جاؤ، دین پھیلاؤ، ہندوستان جاؤ، 3 رات تک مسلسل خواب آتا رہا۔ ادھر ان کے شیخ عثمان ہارونی، ان کو بھی خواب آتا رہا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ معین الدین چشتی کو ہندوستان بھیجو، دین پھیلائے۔ اب جب 3 دن ہو گئے تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان ہارونی کے پاس پہنچے، کہا کہ حضرت مجھے 3 دن سے یہ خواب آ رہا، کہا صحیح ہے، مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ فرمایا کہ ہندوستان جائے معین الدین اور دین پھیلائے۔ تو دیکھو کہاں نیساپور، کہاں خراسان، اور کہاں دلی۔ تو دیکھیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ آج کل کے کار والے کہاں جانا ہے، اور تو نقشہ وہ لگاتے ہیں، آج کل تو میپ کا زمانہ ہے نا، تو لگاتے ہیں، پھر بھی بھول جاتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے میرا دلی آنا ہوا ہوائی اڈے پہ، مجھے کلکتہ جانا تھا، تو اس نے میپ لگایا لیکن پھر پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا۔ لیکن حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دیکھو کہاں سے چلے، سنجر، نیساپور اور خراسان کا بالکل آخر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتا دیا ہوگا کہ بھائی دلی جانا تو دلی پہنچ گیا، بھٹکے نہیں، انہیں کہیں اور بھی پہنچ سکتے تھے۔ تو دیکھو تو میں نے کہا یہاں کے مبلغ اول حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ بالکل سچ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت کہ انہوں نے دلی تشریف لائے، اور دلی سے پھر ان کو اجمیر کا حکم ہو کہ آپ اجمیر جاؤ، کیونکہ اس زمانے میں دلی میں پرتھوی راج کی حکومت تھی، تو پرتھوی راج جو ہے کچھ دنوں دلی رہتا اور کچھ دنوں اجمیر رہتا، تو آپ اجمیر تشریف لے گئے۔ لیکن وہ زمانہ ایسا تھا، نہ سواری تھی، نہ کچھ تھا، نہ گھوڑے تھے، کیا آپ تو غربت کی حالت میں آئے تھے، پیدل جا رہے۔ 3 حضرات تھے، ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ایک قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے حضرت شیخ حمید الدین ناگوری۔ حضرت شیخ حمید الدین ناگوری وہ بھی بڑے پہنچے ہوئے اللہ والے آدمی تھے، ان کے بارے میں تو مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں نے پڑھا، میں تو پہلے نہیں واقف تھا، لیکن جب پڑھا تو پتہ کہ حضرت نظام الدین اولیاء سیما کے، سیما سننے کا بڑا شوق تھا، قوالی سننے کا، لیکن میں قوالی کا لفظ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ بھدا لفظ ہے، تو سیما سننے کے بڑے شوقین تھے اور بڑے دل دادا۔
کسی نے آپ پہ اعتراض کیا کہ حضرت آپ سما سنتے ہیں، تو میں اس سے پہلے ایک بات کہہ دوں کہ حضرت نظام الدین اولیاء سما کے اتنے شوقین تھے اور اتنے دلدادہ تھے کہ جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کے مریدین پر بڑا گریہ طاری ہوا، اور ایک پر تو اتنا حال طاری ہو گیا، جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جا رہا تھا تو اس نے پڑھا کہ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، سخت بے مہری کے بے ماں می روی۔ تو جب اس نے یہ کہا کئی مرتبہ تو جناب سلطان نظام الدین کا ہاتھ جنازے میں جو نا یوں اٹھ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قوالی ہوتی تو آدمی کو وجد آتا ہے۔ آپ پوچھئے، جو آپ لوگوں تو واقف نہیں ہے، سمجھتے نہیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں۔ ایک نے ایک شعر پڑھا تو جھومنے لگا، تو ایسے ہی حضرت خواجہ ایسے ہی جو ہے نظام الدین اولیاء بھی اجتماع کے بڑے شوقین تھے اور بڑے دلدادہ، تو جب تک جو ہے سما نہیں سن لیتے تھے آپ کو جو صحت نہیں ہوتی تھی، اس لیے سما سنتے تھے۔ تو کسی نے آپ پہ اعتراض کیا کہ حضرت آپ جو ہیں جو سما سنتے ہیں، کہ بھائی ہاں سنتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اچھا بھائی حضرت شیخ حمید الدین ناگوری کے ملفوظات لاؤ۔ چنانچہ لائے گئے، تو کوئی ملفوظ کسی خادم نے ملفوظ پڑھا اور کوئی بھی پڑھا، تو چند سطر پڑھی تھی، چند سطر پڑھی تھی، حضرت نظام الدین کو وجد آ گیا، اسی کو جھومنے لگی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ حضرات بڑے پہنچے ہوئے تھے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کو دلی سے اجمیر جانے کا حکم ہوا، تو آپ اور قطب الدین بختیار کاکی اور خواجہ حمید الدین ناگوری یہ تین حضرات جا رہے تھے۔ جہاں کہیں راستے میں تالاب ہوتا یا کنواں ہوتا یا کوئی چشمہ ہوتا، وہاں پڑاؤ کرتے اور وضو کرتے، اذان دیتے، نماز پڑھتے، تو لوگ دیکھنے کے لیے آ جاتے، صورت دیکھ کے مسلمان ہو جاتے۔ تو بندہ کہنے کا میرا ہے کہ کیوں ہوئے؟ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے نفس کا خلا کیا تھا اور دل کا ملا کیا تھا، اور یہ نہیں یہ سب جب ملتا ہے۔ دیکھو میں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید شکر گنج اجودھنی، ان کا جو ہے وہاں پاکستان کے قریب مزار ہے، اور ایسے ہمارے جو ہے نا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور سب سے ہمارے جو سب سے زیادہ مقرب ہے اور ہمارے سلسلے کے حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ، وہ تو بہت ہی مکاشفہ کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ مراقبہ کرتے تھے۔ تو میں اس لیے کہا کہ بھائی نفس کا خلا اور دل کا ملا۔ تو ان طلبہ سے میں نے کہا اب جو دورہ ہے تو دورہ جو ہے اس معنی کر ہے کہ دنیا کے کاموں سے دور اور آخرت کے کاموں کے قریب۔ حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ یہی دورہ شریف، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ حضرت والا نے بہت ہی قیمتی نصائح سے نوازا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میں حضرت والا سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی مستجاب دعوات کے ساتھ اس مجلس کا اختتام فرمائے۔ انشاءاللہ بھائی آپ حضرات سے درخواست، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں۔ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے بھائی حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت مولانا عبداللہ کاپوتری کا انتقال ہوا، بیچارے ہمارے یہاں جلال آباد پہ تشریف لائے تھے، میں بھی جو ہے نیاز حاصل کیا تھا، اور کتنے حضرات انتقال کر کے وہاں کہاں میں گیا تو کتنے انتقال ہو گئے۔ ہاں، اور سب سے بہتر ہمارے حضرت مولانا عثمان صاحب، وہ تو یاد ہی نہیں رہے۔ حضرت مولانا عثمان صاحب وہ تو میرے دل میں بیچارے بہت محب تھے ہمارے، تو ان کا انتقال ہوا۔ تو ان سب حضرات کا ہم پر حق ہے، بلکہ قرض ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ تو حضرت ویسے تو قل هو اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھو تو ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، لیکن حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھتا ہوں تو 12 مرتبہ پڑھتا ہوں، بعض روایتوں میں 12 مرتبہ، تو اس لیے کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں۔ آپ لوگ جو ہے 12 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیں، ہم ایصال ثواب کریں گے سب کے لیے۔ مولانا عثمان صاحب کے لیے بھی ہمارے حضرت کے دایاں
قاری صاحب کے جو ہے دائیں بازو تھے وہ. تو میں تو بلکہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا قاری صاحب کو تو جو ہے حضرت کا بڑا خلا محسوس ہوا ہوگا. پھر ایسے ہی ہم دیکھو کیسے کیسے بزرگ بڑی بڑی ہستیاں اور کیسے کیسے مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی. میں نے دیکھا 2 مرتبہ میرا آنا ہوا اس زمانے میں، تو حضرت قاری صاحب کے ساتھ پلیٹ میں کھاتے تھے. مجھے نہیں شریک کیا اس میں میں نے کوشش بھی کی کہ قاری صاحب مجھے بھی شریک کر لیں، لیکن دونوں حضرات نے کھایا. میں بھی کہہ دوں جس طرح قاری صاحب بے تکلف کہتے میں بھی کہہ دوں، تو اتنے بے تکلف تھے. ایسے ان کے بھائی مولانا عبداللہ صاحب، ایسے مولانا عبداللہ کاپودری، مولانا عثمان، اور کتنے حضرات کے انتقال ہوا مجھے نام بھی معلوم نہیں. تو آپ قل اللہ شریف پڑھ لیں، سب کو اشارے صاحب کریں. معذرت اور اجازت کے ساتھ کہ یہ اس مدرسے کے بہت اہم ٹرسٹی اسماعیل بھائی لکڑا والا کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اور اسی طرح یہ جو نیڈا ساؤنڈ والے حافظ زبیر صاحب ہے، ان کے نوجوان بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اور ان کی بہو بہت زیادہ متاثر ہے، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. اسی طرح حضرت قاری صاحب کے والد بزرگوار جو ہر مجلس میں ہمارے جلسے کی زینت رہا کرتے تھے، وہ بھی بہت زیادہ بیمار ہیں، اب ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. اسی طرح حضرت قاری صاحب اور یہاں کے اکثر اساتذہ کے استاذ الاساتذہ حضرت شیخ ابراہیم صاحب اندوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے اہلیہ کا بھی. ان تمام حضرات کے لیے آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے، بالخصوص صدر ذی وقار سے بھی دعا کی درخواست ہے. اور حضرت قاری صاحب کی والدہ ماجدہ، ان کا بھی جی حضرت قاری صاحب کی والدہ ماجدہ بھی 4-5 سال پہلے انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. قل اللہ شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ابھی ہم نے سورہ اخلاص پڑھی ہے اور ان طلباء نے بخاری شریف کی حدیثیں پڑھی ہیں، اور ہم نے جلسے میں جو بھی قرآن پاک پڑھا بچوں نے پڑھا، یا اللہ اس سب کو قبول فرما. یا اللہ اس مجمع عمل کا ثواب ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچ جائے. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس مجمع عمل کا ثواب تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو، اور آپ کے ازواج مطہرات خلفائے راشدین، تمام صحابہ، تابعین، طب تابعین، تمام فقہا، تمام محدثین اور تمام مکابر، خاص طور سے امام بخاری رحمۃ اللہ جن کی ہم نے ابھی بخاری شریف پڑھی ہے، اور تمام صحاح ستہ کے مصنفین اور جتنے بھی دورے کے مصنفین، یا اللہ ان سب کو پہنچ جائے. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس مجمع عمل کا ثواب ہمارے حضرت قاری صاحب کی والدہ ماجدہ، اور ہمارے مولانا عثمان صاحب، اور ہمارے مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی، اور ان کے بڑے بھائی مولانا عبداللہ صاحب اور مولانا عبداللہ کاپودری، اور ہمارے صفی اللہ صاحب نے جن حضرات کے نام لیے ہیں، یا اللہ ان سب کو پہنچ جائے. یا اللہ اس موٹی نرولی میں ان حالات میں، اور جہاں جہاں بھی میں گیا ہوں بہت سی جگہ، یا اللہ بہت سے حضرات نے کہا ان کے اعزا قریب انتقال کر کے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ یہ مجمع ہے، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ان کے دلوں میں جو مقاصد ہیں، بیچارے بہت دور دور سے دعا کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان کے مقاصد حسنہ پورے فرما. یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما. یا اللہ ان کی عمر میں، ان کے بچوں کی عمر میں، ان کے اولاد کی عمر میں، ان کے اہلیہ اور اہل و عیال کی عمر میں، یا اللہ سب کی عمر میں برکت فرما، صحت اور تندرستی فرما، بچوں کو نیک بنا. یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما. یا اللہ اس مسجد کو قبول فرما. یا اللہ اس کے بانین کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے قاری صاحب ہیں، یا اللہ ان کی عمر میں خوب برکت فرما. یا اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما. یا اللہ ان کے فیض کو عالم کے اندر جاری و ساری فرما. اب یہ جو حضرات گئے ہیں یہاں سے رخصت ہو کر، بیچارے دعا کے لیے کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد حسنہ پورے فرما، ان کی جائز مقاصد پورے فرما. یا اللہ ان کی جان میں، مال میں، کاروبار میں، ان کی تجارتوں میں خوب برکت فرما. بیچارے مدرسے کی معاونت کرتے ہیں، یا اللہ مدرسے کی طرف سے ان کو خوب جزائے خیر عطا فرما.
یا اللہ یہ طلبہ ہیں، انہوں نے پڑھا ہے اور جو بھی پڑھ رہے ہیں اور آئندہ پڑھیں، یا اللہ ان سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ان کو دین کا اور اسلام کا سچا سپاہی بنا۔ یا اللہ ہمارے مولانا عارف صاحب اور مولانا صفی اللہ صاحب اور جو بھی حضرات، مولانا عبد المنان جو مجھے نام بھی یاد نہیں ہے، یا اللہ ان سب کو خوب جزائے خیر عطا فرما، ان کی عمر میں برکت فرما، ان کے درس و تدریس کو قبول فرما، یا اللہ ان کی محنت و ان کو کاوشوں کو قبول فرما، یا اللہ اپنے کرم سے ان کی کاوشوں کا، ان کی محنت کا اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ دنیا کے آخرت بھی اجر عظیم عطا فرما اور آخرت میں بھی اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں جو حضرات بھی دعا کے لیے آئے ہیں سب کے مقاصد پورے فرما، یا اللہ اس مسجد میں، اس مدرسے میں، یا اللہ موٹی نرولی میں، یا اللہ جیسے ہمارے حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ یہاں کے بھائی سب حضرات مدرسے کے معاون ہیں اور بہنیں بھی معاون ہیں اور مائی میں معاون ہیں، سبھی معاون بیچارے، اور فرمایا کہ ہم ان کو پریشان کرتے رہتے ہیں اور بیچارے بشاست سے ہمارے کام آتے ہیں، یا اللہ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ان کے گھروں کے اندر سکون عطا فرما، یا اللہ بچوں کو نیک صالح بنا، یا اللہ بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا، یا اللہ ان کی جائز تمنائیں پوری فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ آج کل دنیا میں اور خاص طور سے مسلمان پر فتنے نازل ہو رہے ہیں، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری ان مساجد کی مکاتب کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ دین کے چشمے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو قبول فرما، یا اللہ ان کا فیض جاری فرما، یا اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، ہمارے دین کو سربلندی عطا فرما، یا اللہ اس وقت مسلمان پریشان حال ہے، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور خاص طور سے لوگ اس وقت کاروبار کے اعتبار سے بہت پریشان ہیں، مال کے اعتبار سے بہت پریشان ہیں، یا اللہ مسلمانوں کی مالی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں، یا اللہ ان کو روزگار نصیب فرما، اور جن کے روزگار لگے ہوئے ان میں استحکام عطا فرما، برکت فرما، ترقی عطا فرما، یا اللہ فضول خرچی سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ فضول خرچی سے حفاظت فرما، یہ ابھی نکاح ہوا یا اللہ اس میں برکت فرما، یا اللہ بہت سادگی سے نکاح ہوا ماشاءاللہ، یا اللہ اس میں خوب خیر برکت عطا فرما، یا اللہ اولاد صالح بھی عطا فرما، یا اللہ اور بھی جو حضرات ہم سے دعا کی امید رکھتے ہیں اللہ سب کے مقاصد پورے فرما، یا اللہ ہماری ان دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ ہم ایک بار پھر تمام مہمانان کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہ انہوں نے اپنا وقت فارغ فرما کر اپنا حوصلہ بڑھایا۔ تمام حضرات کے لیے مدرسے کی طرف سے اور بستی والوں کی طرف سے کھانے کا انتظام ہے، تناول فرما کر تشریف لے جائیں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔